احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد۔ آج چراغ ہر گھر میں ہے، آج خوشی ہر دل میں ہے، نئی صدی میں ہم داخل ہیں، شکر خدا کا ہر دل میں ہے۔ احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد۔ پر ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے، کاٹے چاہے لاکھ قدم بڑھاتے جائیں گے۔ احمدیت زندہ باد، 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 احمدیت زندہ باد۔ ایسی قوم بھی ہے دنیا میں جو کلمہ مٹواتی ہے، کلمہ جو لب پر لائے گا جیل سے بھجواتی ہے۔ احمدیت زندہ باد، 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 احمدیت زندہ باد۔ حق کو اب پہچانو لوگو، اور کہاں ایمان ہے لوگو، قدر جہاں کلمے کی نہ ہو، خاک وہاں اسلام ہے لوگو۔ آباد احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم۔ بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین۔ جزا سزا کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہمیں سیدھے راستہ پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان لوگوں کے راستہ پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر غضب نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم نظیر، آج کا پروگرام ریڈیو احمدیہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔
یہ پروگرام ہر اتوار کی شب رات 10 سے 12 بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے 5:30 AM فریکوینسی پہ، اور سپہر 4 سے 5 بجے 7:70 AM پہ، اتوار کے دن ہی۔ اس پروگرام کا مقصد ایک دوستانہ ماحول میں تبادلہ خیالات کرنا اور اپنے سامعین کے سوالات کے جوابات دینا اسلام اور احمدیت سے متعلق۔ یہ جوابات ہمارے پروگرام میں ہماری جماعت سے مختلف علماء تشریف لا کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہیں۔ انصر رضا صاحب آج کے پروگرام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مکرم صاحب آپ کو بھی اور تمام سننے والوں کو بھی۔ سامعین، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس پروگرام کا مقصد دوستانہ ماحول میں تبادلہ خیالات، نہ کسی کی دل آزاری، نہ کوئی بحث مباحثہ، لیکن آپ کے سامنے اسلام اور احمدیت سے متعلق جو باتیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں، چاہے آپ بطور ایک غیر احمدی ہمارے ساتھی ہیں اور اپنے علماء سے آپ نے سنا ہے، یا آپ کو کسی آپ کے احمدی دوست نے احمدیت کے متعلق چیزیں بتائیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ مزید وضاحت کی ضرورت ہے، اس حوالے سے اس قسم کے سوالات ہم لیتے ہیں۔ اس پروگرام میں فقہ کا کوئی سوال نہیں لیتے۔ انصر رضا صاحب کے پروگرام میں اس کے لیے دوسرے پروگرام ہوتے ہیں۔ آج جو موضوع ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ایک ایسا موضوع ہے جس کا تعلق ایک ایسی شخصیت سے ہے جس کے لیے ہر مسلمان اپنے دل میں نہایت ہی عزت، نہایت ہی محبت، نہایت ہی احترام پاتا ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر پاکستان میں جو توہین رسالت کے نام سے جو قانون پاس ہوا ہے، اس کے بارے میں آج ہم آپ سے گفتگو کریں گے، اور اس کے بارے میں ہم کیا گفتگو کریں گے اس کا میں آپ کے سامنے پس منظر رکھتا ہوں۔ پاکستان میں حال ہی میں ایک شخص کو صرف اس وجہ سے ہلاک کر دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے توہین رسالت کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ وہ غلط تھے، صحیح تھے، اس بات سے قطع نظر ان کو ان کے اپنے ساتھیوں نے ہی گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ صحیح اسلام ہے؟ کیا اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ کسی سے اگر آپ کا نظریہ اختلاف رائے ہو تو آپ اس کو اگر آپ کی طاقت میں تو آپ اس کو اٹھا کے گولی مار دیں؟ کیا یہ اسلامی تعلیمات ہیں؟ آج اس پہ ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے، اور گفتگو کا طریق جو ہے وہ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ پہلے ہم آپ کے سامنے اپنے پاکستانی علماء بھائی جو ہیں، اسلام جو ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی ہیں، جو علماء ہیں، ان کا ہم بیان آپ کے سامنے رکھیں گے جو انہوں نے اس موضوع پر دیا، اور پھر اس کے بعد ہم آپ کے سامنے جماعت احمدیہ کا موقف رکھیں گے اسی بارے میں، اور آپ کو ایک موقع دیں گے کہ آپ ان دونوں حضرات کی گفتگو پہ غور کیجئے اور دیکھیے کس کی گفتگو میں آپ کو کیا نظر آتا ہے۔ آپ سب سننے والے سامعین اکثر ملتے رہتے ہیں، محبت سے بھی نوازتے ہیں، آپ سب لوگ باشعور ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہن دیا ہے، فراست دی ہے، عقل دی ہے کہ آپ سچ اور جھوٹ کی تمیز کر سکتے ہیں، آپ جان سکتے ہیں کہ کون دیانتداری سے بات کر رہا ہے اور کون بات کرنے کے پس پردہ اس کا کوئی اور مقصد ہے۔ میرا اس پروگرام میں کسی کے اوپر تبصرہ کرنا نہیں ہے، میں بطور ایک میزبان کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں انہی گزارشات کے ساتھ، اور مزید ایک گزارش کے ساتھ پروگرام کا سلسلہ شروع کرتے ہیں کہ آپ اگر پروگرام میں فون کیجئے تو مختصر اپنا بیان دیجئے، اور جو آپ کے سوال ہے اس کو ہمارے میزبان کے سامنے رکھیں تاکہ وہ اس پہ مکمل جواب دیں۔ اور اس میں آپ سے اتنی گزارش ہے کہ پہلے جس عرصے میں ہم یہ آڈیو آپ کے سامنے پلے کریں گے اس دوران آپ فون نہ کیجیے، اور پھر انصر رضا صاحب اس کے اوپر جو تبصرہ کریں گے اس دوران ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اس سلسلے کے پروگرام کے اس حصے کو مکمل کر لیں، اور پھر ہم آپ کے سوالات جو ہیں وہ آن ایئر پہ لیں گے۔ تو ان گزارشات کے ساتھ پروگرام کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم آپ کے سامنے جی انصر صاحب جو ہیں افتتاحی کلمات کہیں گے، اور پھر ہم پروگرام کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جی انصر صاحب، جی جزاک اللہ مکرم صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی شستہ طریقے سے اور جامع طریقے سے مجھے کہنا چاہیے تعارف کرا دیا ہے کہ آج ہمارا پروگرام جو ہے وہ کس بارے میں ہے۔ جی آڈیو یا ویڈیو جو ہمارے پاس ہے اس کو پلے کرنے سے پہلے میں دو باتیں اپنے سامعین کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ جی پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی دین کے متعلق بات ہو
اور ख़ास तौर पर हमारे दीन के मतलब जो भी बात हो उसकी बुनियाद सॉरी उसकी बुनियाद उन चीज़ों पर होनी चाहिए जो हमारे दीन की बुनियाद हैं। हमारे दीन की बुनियाद सबसे पहले अल्लाह के पाक कलाम पर है, यानी कि कुरान करीम पर, और उसके बाद हमारे दीन की बुनियाद है अल्लाह के पाक रसूल यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुताहरा पर। बेशक। और फिर उसके बाद आपके वो अक़वाल जो अहादीस के नाम से जमा किए गए हाँ जी, दूसरी तीसरी सदी में जी। अगर हम कोई अकीदा रखते हैं, कोई मौक़िफ़ अपनाते हैं, कोई नज़रिया रखते हैं, तो उसकी बुनियाद इन 3 चीज़ों पर होनी चाहिए। बेशक। इसके अलावा हम किसी चीज़ को नहीं जानते। बेशक। इसलिए जब आप दीन के नाम के ऊपर कोई मौक़िफ़ रखें, कोई अकीदा रखें, कोई नज़रिया अपनाएं, तो जैसे मैंने अर्ज़ किया वो या तो कुरान करीम से साबित करना चाहिए या सुन्नत से या हदीस से। सही। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने हमें जो ताकतें दी हैं, जिनका अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ज़िक्र फरमाया है, वो 3 ताकतें हैं, सुनने की, देखने की और समझने की। और अल्लाह ताला ने इनका नाम बितरतीब रखा है अस्समा वल बसर वल फुआद। यहाँ पे अल्लाह ताला ने ऑर्गन्स के नाम नहीं लिए, बल्कि उन ऑर्गन्स के साथ जो वाबस्ता ताकत है उसका नाम लिया जी। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा उज़नुन ऐनुन वल कल्ब। उज़न कान को कहते हैं, लेकिन कान के साथ जो ताकत वाबस्ता है वो समा है, समात की ताकत है। हाँ जी। ऐन आँख को कहते हैं, लेकिन आँख के साथ जो वाबस्ता ताकत है उसको खुदा ने बसर कहा। सही। इसी तरह कल्ब दिल को कहते हैं, लेकिन समझने की जो ताकत है उसको खुदा ने फुआद कहा है। और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इन तीनों के मतलब तुमसे पूछा जाएगा। यही बात हम पिछले कई साल से अपने सामीन की खिदमत में बार बार रख रहे हैं कि जब आप दीन के मामले में बात करें तो आप अच्छी तरह से उसको सुन भी लें जी। अच्छी तरह से उसको देख भी लें और अच्छी तरह से उसको समझ भी लें। बेशक। जब दुनिया का कोई काम करते हैं तो हर चीज़ में छान फटक करते हैं। बेशक। कारोबार करना हो, कपड़े ख़रीदने हो, बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाना हो, गाड़ी ख़रीदनी हो, गर्जे कि आपने दुनिया का कोई काम करना हो जी। दालें सब्जियाँ क्यों ना ख़रीदनी हो, हाँ जी। उसके लिए भी आप ये देखते हैं कि अच्छी चीज़ मिले और सस्ती मिले। बेशक। चाहे आपको 2-3 स्टोर्स पे जाना पड़े, लेकिन आप तगो-दो करते हैं कि ये चीज़ आपको सस्ते दामों और अच्छी मिले। लेकिन दीन का मामला ऐसा है कि उसमें हमने अपना तमाम दीन मौलवी के सुपुर्द कर दिया है, जिसमें 2 बातें हैं। एक तो वो कम इल्म है और दूसरे वो धोखेबाज है। और मुझे माफ़ कीजिए धोखेबाज कहने पे, इसलिए कि इस तरह की इतनी मिसालें हैं कि हमारे गैर अहमदी भाई भी, और मेरे पास वो सारे सबूत मौजूद हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि ये लोग जो हैं इन्होंने हमारे दीन को मजाक बना दिया है, धोखेबाजी का ज़रिया बना लिया है। और मौलवी साहब जो बात कहते हैं हम आंखें बंद करके मान लेते हैं, और चूँकि हमारे पास इल्म नहीं होता, जिसकी मैं अभी मिसाल आपके सामने पेश करूँगा, हम उनको चैलेंज नहीं कर सकते। चैलेंज इसलिए नहीं कर सकते कि हमें पता ही नहीं कि मौलवी साहब ने जो बात की है वो कितनी हद तक सच्ची है और कितनी हद तक झूठी है। बेशक। आज हमने जो शाम को प्रोग्राम किया है 770 AM के ऊपर, उसमें थोड़ा सा इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू हुई जी। उस प्रोग्राम के बाद मुझे चंद फ़ोन आए जी। जिसमें एक ही प्रोग्राम की तरफ इशारा किया गया। वो प्रोग्राम पाकिस्तान के एक TV चैनल के ऊपर नशर हुआ और उसमें एक अहले सुन्नत वल जमात के मौलवी साहब थे, पता नहीं गुफरान सियालवी या समथिंग लाइक दैट उनका नाम था जी। उनके साथ जमात इस्लामी के फरीद पराचा साहब बैठे हुए थे जी। उनके साथ एक मशहूर स्कॉलर हैं, लिबरल आदमी हैं, डॉक्टर परवेज़ हुद भाई जी। और एक और साहब थे, पता नहीं खलीक करके उनका कुछ नाम था। डॉक्टर परवेज़ हुद भाई जो हैं वो तो ज़ाहिर है कि एक सेकुलर आदमी हैं और यही उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि उनको अरबी ज़ुबान से और कुरान करीम से कोई मस नहीं है जी। उनके साथ बैठे हुए फरीद पराचा साहब ने तौहीन रसालत के बारे में हाँ जी। कुरान करीम की एक आयत कोट की। जी। इससे पहले जितने भी प्रोग्राम हुए हैं ना जी। जो एक लंबे अरसे से हो रहे हैं, जब से आसिया बीबी को सज़ाए मौत सुनाई है सेशन जज ने जी। उसके बाद से अब तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर इस बात को ज़ेर बहस लाया गया और उसमें एंकर पर्सन्स जो हैं उन्होंने
उलमा से जिनको वो या तो प्रोग्राम के अंदर जी या वो फ़ोन के ज़रिए या वीडियो के ज़रिए वो उनको प्रोग्राम में उन्होंने शामिल किया, उनसे उन्होंने बार बार ये सवाल किया कि कुरान करीम के अंदर क्या तौहीन रसालत की सज़ा है। और उन्होंने एक जो मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब हैं, उन्होंने इंतहाई इर्रेलेवेंट आयत पढ़ी जिनका तौहीन रसालत के साथ, उसकी सज़ा के साथ और उसके मुजरिमों के साथ हरगिज़ कोई तल्लुक़ नहीं था। हमने उसका तज़किरा भी किया अपने दोस्तों से प्राइवेट तौर पे भी। लेकिन ये जो प्रोग्राम आज ने कल चला है, ये उसमें फ़रीद पराचा साहब ने 2 आयत पढ़ी हैं। और पहले मैं आपको सुनाऊंगा कि उन्होंने कहा क्या है, उसके बाद फिर मैं आपके सामने वो रखूँगा कुरान करीम की वो आयत और उनके बारे में फिर मैं तबसरा पेश करूँगा। आप ये सुनिए कि उन्होंने क्या कहा है। और सामीन के लिए मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि ये जो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं ये siasat.pk www में .siasat.pk और फैसला आपका प्रोग्राम है 8 जनवरी 2011 का ये प्रोग्राम है जी। उन पे लानत है अल्लाह की दुनिया और आखिरत में। इसके बाद कहा है मलऊनीना, ये लानत वाले हैं। ऐनमा सोकेफू, जहां भी ये पाए जाएं, ओखेजू, इनको गिरफ्तार कर लिया जाए, वकुत्तेलू तकतीला, और इनको कत्ल कर दिया जाए। अब इससे बात है, अब अगर इंडोनेशिया वालों ने इस पे नहीं अमल किया तो इंडोनेशिया वाले जवाब दे रहे हैं। इसलिए यहाँ पे ये बात सूरह तौबा की आयत नंबर 13 का भी यही मफहूम है जो बिराज साहब बयान कर रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त है, इस पे कोई दो राय नहीं है, ये सब कह रहे हैं, मगर इसका फैसला कौन करेगा ये मुझे कुरान ने कर दिया है ना। फिर दुनिया वाला आखिरा, उन पे लानत है अल्लाह की दुनिया और आखिरत में। इसके बाद कहा है मलऊनीना, ये लानत वाले हैं। ऐनमा सोकेफू, जहां भी ये पाए जाएं, ओखेजू, इनको गिरफ्तार कर लिया जाए, वकुत्तेलू तकतीला, और इनको कत्ल कर दिया जाए। अब इससे बात है, अब इससे बात है। जी जज़ाकल्लाह सामीन, आपने ये सुना क्लिप। अब अंसर रज़ा साहब को दावत है कि इस पे जो हमारे पाकिस्तानी उलमा हैं उनका नुक्ता नज़र आपने सुना। अब आपकी खिदमत में जो जमात अहमदिया का नुक्ता नज़र है वो अंसर रज़ा साहब पेश करेंगे। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं रेडियो अहमदिया, जो आपकी खिदमत में हर इतवार की दोपहर 4 से 5 बजे 770 AM और रात 10 से 12 बजे 530 AM पे पेश किया जाता है। इस वक्त हम कॉल्स नहीं ले रहे, आपसे गुजारिश है कि चंद मिनट हमें दीजिए ताकि अंसर रज़ा साहब आपके सामने जो अभी बयान किया है इंटरनेट के ज़रिए हमने आपके सामने प्ले किया है उसके ऊपर तबसरा आपके सामने रखें। और इस हवाले से आपसे गुजारिश है कि जो भी आपके सवाल हैं उनको लिखिए। मुमकिन है आपके जहन में एक पहलू हो या दूसरा पहलू हो, और दावत यही है और आपको और गुजारिश यही है कि अपने सवालात मुख्तसर अल्फाज में बयान कीजिए ताकि हम उसके साथ भी इंसाफ कर सकें और जो मौजू है उसको भी लेके चलें। जी सामीन, जो अभी आपने क्लिप सुना है वो फ़रीद पराचा साहब ने पेश किया है। उसमें उन्होंने कुरान करीम की आयत पढ़ी हैं और ये आयत जो हैं ये सूरह अल अहज़ाब में हैं, जो 33 नंबर की सूरत है। और इसकी आयत नंबर उन्होंने जो पढ़ी हैं वो हमारे पास 58 है, और उसके बाद उन्होंने 59 छोड़ दी है। उसके बाद उन्होंने 60 नंबर जो 60 नंबर आयत थी वो छोड़ दी है, फिर 61 यानी 61 नंबर की आयत थी वो छोड़ दी है, और उसके बाद उन्होंने फिर 62 नंबर की आयत पढ़ी है। जो आयत उन्होंने पढ़ी है वो ये है कि इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आखिरति व अअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। ये आखिरी भी उन्होंने नहीं पढ़ा, सिर्फ उन्होंने ये पढ़ा कि इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु, यकीनन वो लोग जिन्होंने अज़ियत पहुँचाई अल्लाह को व रसूलहु और उसके रसूल को, लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आखिरा, अल्लाह ताला की उन पर दुनिया में और आखिरत में लानत है। व अअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना, और उनके लिए अल्लाह ने एक दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। अब इसमें आप ये देखें कि उन्होंने यहाँ से ये आयत पढ़ने के बाद ये कहा, बीच में जो आयत थी वो छोड़ दी,
اور آگے انہوں نے یعنی کہ 58 59 60 اور 61 یہ آیات چھوڑ کر 62 نمبر آیت پڑھتے ہیں کہ ملعونینا وہ ملعون ہیں، اینما ثقفو وہ جہاں بھی پائے جائیں، اخذو گرفتار کر لیے جائیں، وقتلوا تقتیلا اور بری طرح اور اچھی طرح قتل کیے جائیں۔ یہ انہوں نے ایک تعلق جوڑا ہے، ایک لنک جوڑا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائیں ان کے لیے اللہ نے لعنت ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے آخرت میں عذاب مقدر ہے۔ اور پھر بیچ میں ساری باتیں چھوڑ دیں، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کیا ہے، اور آخر پہ کہتے ہیں کہ وہ ملعون ہیں اور وہ جہاں بھی پائے جائیں ان کو پکڑو اور ان کو اچھی طرح قتل کرو، قتلوا تقتیلا۔ یہ انہوں نے نتیجہ نکالا کہ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دینے کا یہ مطلب ہے۔ اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ آگے والی آیات جو ہیں وہ پڑھ کر سناؤں، میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتا ہوں، اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، جو آیات نمبر 53 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صحابہ کو کہ جب تم نبی کے گھر میں جاتے ہو اور وہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہو تو کھانا کھانے کے بعد پھر اٹھ جایا کرو وہاں سے، ہاں جی، زیادہ دیر نہ بیٹھا کرو، کیونکہ نبی جو ہے وہ اس بات سے حیا کرتا ہے کہ تمہیں جانے کے لیے کہے، لیکن اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، اور اس طرح تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت دو، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی اذیت میں شامل کرتا ہے کہ آپ نبی کے گھر میں جائیں، وہاں بیٹھیں، کھانا کھائیں اور اس کے بعد پھر فضول بیٹھے رہیں، اور ظاہر ہے کہ فضول تو نہیں ہوتا، صحابہ کو تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا، وہ چاہتے تھے کہ جتنی دیر تک بیٹھ سکتے ہیں بیٹھیں، فیض حاصل کریں، سوال پوچھیں، برکت لیں، لیکن ایک حد تک نبی بھی انسان ہے اور ان کو بھی آرام کی ضرورت ہے، لیکن وہ چونکہ خود بھی صحابہ سے محبت کرتے تھے، اور ویسے بھی ایک جو بڑا آدمی ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں کہتا کہ کسی کو کہہ کہ جب تم گھر جاؤ مجھے نیند آ رہی میں نے سونا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں پاکستان میں، ماشاءاللہ بہت اچھی تبلیغ کرتے ہیں جی، اور ہر وقت ان کے پاس کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوتا ہے، وہ رات 12-1 بجے تک 1:30 بجے تک بھی نا وہ بیچارے بیٹھے صوفے پہ اونگ رہے ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں ان سے سوال پوچھتے ہیں، کبھی بھی کسی کو نہیں کہتے کہ آپ جائیں، تو وہ تو ایک امتی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے ہم سب جان سکتے ہیں، تو حضور بھی کسی کو نہیں کہتے تھے کہ آپ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے رسول کو اذیت ہوتی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اذیت کے اندر شامل کیا ہے۔ تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ آگے بیان کرتا ہے کہ جنہوں نے نبی کو اذیت دی، اب یہ اذیت جو ہے وہ کون اس سے بڑھ کر ہے، جو باتیں کرنے والے لوگ ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان کے لیے اللہ نے دنیا اور آخرت میں لعنت تیار کر رکھی ہے۔ لیکن اس کے بعد جو ہے، ایک تو یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر خدا کی لعنت ہے، اور آگے فرمایا کہ والذین، اور وہ لوگ، یہ جو آیات چھوڑ دی ہیں فرید پراچا صاحب نے، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا، اور وہ لوگ جو مومنین اور مومنات کو بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہو اذیت پہنچاتے ہیں، اور اس بات کا احتمال ہے کہ وہ بہتان لگائیں ان کے اوپر اور گناہ کبیرہ کھلا کھلا گناہ کما لیں، یا ایھا النبیو، اے نبی، کل ازواج کا، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں، و بناتے کا، اور اپنی بیٹیوں سے، و نساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے اوپر لے لیا کریں، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ پہچانی جائیں اور اذیت نہ دی جائیں، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبہم مرض والمرجفون فی المدینۃ، اور اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور وہ جو مدینہ میں جھوٹی افواہیں اڑاتے پھرتے ہیں، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، قریب ہے کہ ہم تمہیں ان کے پیچھے لگا دیں، ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، پھر وہ تمہارے پڑوس میں نہیں رہ سکیں گے مگر تھوڑے
ملعونین، اب یہ وہ آیت ہے جو آگے انہوں نے پڑھی ہے، اب یہ اس ریفرنس میں ہے کہ وہ لوگ جو مومنین اور مومنات کو اذیت پہنچاتے ہیں، وہ لوگ جو منافق ہیں، وہ لوگ جو مدینہ کے اندر جھوٹی خبریں اڑاتے ہیں، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے. اب یہ ان کے متعلق کہا جا رہا ہے. ملعونین وہ ملعون ہے، اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، یہ جہاں پائے جائیں پکڑے جائیں اور اچھی طرح قتل کیے جائیں. یعنی معاشرے کے اندر فساد پھیلانا، ڈس آرڈر پھیلانا، جھوٹی باتیں پھیلانا، اور معصوم عورتوں اور مردوں کو تنگ کرنا اور اذیت پہنچانا، یہ وہ ایسی بات ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ یہ لوگ معاشرے کے اندر ڈس آرڈر کریٹ کر رہے ہیں. اور اس میں ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک صحابیہ خاتون غالباً ایک سنار کی دکان پر بیٹھی اپنا کو زیور مرمت کروا رہی تھیں، اور کسی منافق نے شرارت سے ان کی چادر جو تھی وہ کسی چیز کے ساتھ باندھ دی. جب وہ اٹھی ہیں تو ان کا کپڑا پیچھے سے پھٹ گیا یا گر گیا، اور وہ بیچاری پیچھے سے اریاں ہو گئیں. اور اس بات کے اوپر جو قریب بیٹھے باش قسم کے لوگ تھے انہوں نے تالیاں بھی بجائیں، ہنسے بھی، مذاق بھی اڑایا، اور اس کے اوپر جھگڑا بھی ہو گیا. تو یہ ان کا کام تھا کہ مدینہ کے اندر جو خدا کے نبی کا شہر ہے وہاں پہ انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کرنی شروع کر دیں تاکہ مدینہ کی شہر کے اندر ایک ڈس آرڈر پیدا کر دیا جائے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں ربا میں بھی بعض منافقین اس طرح کی شرارتیں کرتے ہیں، بعض باہر سے لوگ آ جاتے ہیں، وہ اس طرح کی شرارتیں کرتے ہیں کہ شہر کا امن امان، اس کا ماحول جو ہے وہ خراب کیا جائے. یہ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ ہیں ملعونین، اور وہ جہاں پائے جائیں ان کو پکڑا جائے اور ان کو قتل کیا جائے. ورنہ جو توہین رسالت کے بارے میں قانون ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ فرما دیا ہے کہ اس کی سزا خود خدا دے گا، اور کسی بھی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو یہ حق نہیں دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ انا کفیناک المستہزئین، ہم استہزاء کرنے والوں کے لیے کافی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا حسرتاً علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ تم پر افسوس ہے اے بندو، کوئی نبی ایسا نہیں آیا، کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کے ساتھ تم نے استہزاء نہ کیا ہو. اور جو بنیادی آیت ہے وہ سورہ آل عمران کی جو 3 نمبر کی صورت ہے اس کی آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور تم ضرور اپنے اموال اور اپنی جانوں کے معاملے میں آزمائے جاؤ گے. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور ضرور تم سنو گے. اب یہاں دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تسمعن کے ساتھ لا لگایا ہے، لام تاکید کا، اور فرمایا کہ لازمی تم یہ کام کرو گے. کیا ہوگا کہ تم سنو گے ان سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جنہوں نے شرک کیا ان سے بھی، اذًا کثیراً، نہایت ہی اذیت دی جانے والی باتیں. وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یقیناً یہ ایک بڑا باہمت کام ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کریں گے نہیں، فرمایا وہ ضرور کریں گے. لا تسمعون، تم ضرور سنو گے. کن سے؟ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور وہ جنہوں نے شرک کیا. اذن کثیرہ، نہایت ہی اذیت دی جانے والی باتیں. لیکن اس کے مقابلے پہ ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ صبر اور تقوی. اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اہل کتاب میں سے بہت سے ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ کاش تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد ایک دفعہ پھر کفار بنا دیں. حسدم من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، یہ ہے کیا چیز؟ بوجہ اس حسد کے جو ان کے اپنے دلوں سے پیدا ہوتا ہے وہ ایسا کرتے ہیں بعد اس کے کہ حق ان پر روشن ہو چکا ہے. اب یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کو دوبارہ سے کافر بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. ان کے دلوں میں شدید خواہش ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور وہ صرف خواہش نہیں ہے بلکہ وہ کام بھی کر رہے ہیں. اب اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پس ان سے عفو سے کام لو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ ظاہر کر دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر،
یقیناً اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ آپ نے تو تبلیغ بند کر دی، آپ نے کہا جی کوئی بندہ مسلمان حکومت کے اندر تبلیغ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بہت زیادہ تبلیغ کرتے ہیں اور ان کے دلوں کی خواہش ہے کہ تمہیں ایمان لانے کے بعد پھر سے کافر بنا دیں، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ فعفو، ان کو معاف کر دو، وصفحو، ان سے درگزر کرو، کرنے دو جو کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایک دفعہ ہدایت پہ قائم ہو جائے، جو سیدھے راستے پر حق پر قائم ہو جائے، کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا۔ اس لیے جو حق پر قائم ہو وہ اتنا کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ لیکن پتہ نہیں ان کو کیا ڈر ہے، اس لیے کہ یہ خود کچے ہیں، اس لیے کہ خود انہوں نے اپنی نسلوں کو وہ بنایا ہوا ہے کہ دین ان کے دلوں میں کبھی داخل بھی نہیں ہوا، اور جو ان کی حرکتیں ہیں اور جو ان کی انٹرپریٹیشنس ہیں وہ اتنی لاجیکل ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ذرا کسی کے اوپر ہمارا جو پول ہے وہ کھل گیا تو پھر یہ ہمارا سارا ریت کا محل جو ہے وہ دھڑم سے نیچے آ گرے گا۔ اب یہاں پہ امین صاحب ہیں، یہاں پہ دو اور صاحب ہیں، تصدق صاحب ہیں اور ایک راشد صدیقی صاحب ہیں، یہ تین وہ احباب ہیں جنہوں نے فون کر کے مجھے کہا جی کہ ہم آپ سے بات کریں گے۔ امین صاحب نے کہا میں 30 دسمبر کے بعد کال کروں گا، شاید ان کو یاد نہیں رہا کہ دسمبر 31 کا ہوتا ہے، تو 31 کہہ رہے تھے وہ بیچارے، تو ان کو 30 یاد تھا، انہوں نے 30 ہی کہہ دیا، چلو کوئی بات نہیں۔ تو میں 31 دسمبر سے لے کر آج 9 جنوری ہے ابھی تک انتظار کر رہا ہوں، انہوں نے نہیں مجھے بلایا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے علماء کہتے ہیں ان سے فائدہ کوئی نہیں بات کرنے کا، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ روبرو بات ہو گئی تو سارا کچا چٹھا جو ان کا وہ کھل جائے گا اور ان کو کوئی جواب نہیں ہوگا ہمارے دلائل کے مقابلے پہ۔ اسی طرح تصدق جاوید صاحب ہیں، اسی طرح راشد صدیقی صاحب ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہے، اور ان کے علماء کہتے ہیں جی کہ آپ ان سے بات ہی نہ کریں۔ خود امین صاحب نے کہا کہ ہمارے علماء نے کہا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے بات کرنے کا۔ تو یہ اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ کل ہاتھ و برہانکم ان کنتم صادقین۔ بہرحال ہم اپنے موضوع سے ہٹ گئے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ ایسی حرکتیں کریں گے اور کرتے بھی ہیں، لیکن آپ نے صبر اختیار کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورہ مائدہ جو سورت نمبر 5 ہے، اس کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ، پس ان کا اپنا عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا، يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، وہ کلام کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور وہ اس میں سے جس کی انہیں خوب نصیحت کی گئی تھی کسی کو بھول گئے، وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے چند ایک کے سوا تو ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت پر آگاہ ہوتا رہے گا۔ تو کرنا کیا ہے؟ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، پس ان سے درگزر کر اور صرف نظر کر، یقیناً اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بار بار نصیحت کر رہا ہے، اور یہ ایک آیت نہیں ہے، ایسی بہت سی آیات ہیں میرے پاس جس میں اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہتا ہے کہ ان سے اعراض کر، ان سے صرف نظر کر، ان کو معاف کر دے، لیکن ہم اس بات پر تلے بیٹھے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا كَفَّيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، استہزاء کرنے والوں کے لیے ہم کافی ہیں۔ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں اللہ میاں آپ کافی نہیں ہیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہمیں اپنے ہاتھ میں لینے دیں، ہم لوگوں کو خود سزا دیں گے، آپ نے تو ابھی تک کسی کو سزا نہیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تو ان کے لیے تیار کر رکھی ہے، لیکن وہ کب ہوگی، کیسی ہوگی، نو بڈی نوز۔ اس لیے جو توہین رسالت ہے اس کی قرآن کریم کے اندر کوئی سزا نہیں ہے۔ اور جب میں نے عرض کیا کہ لوگوں نے بار بار کہا اور اینکر پرسنز نے بار بار پوچھا کہ مولوی صاحب بتائیں قرآن کریم کے اندر کہاں لکھا ہے توہین رسالت کی سزا قتل ہے، تو انہوں نے پہلے تو ادھر ادھر سے آیتیں پیش کیں۔ آج انہوں نے جو آیت پیش کی ہے اس نے بہت سے لوگوں کو پریشان کر دیا، اور مجھے فون آئے کہ جی آپ بتائیں۔ تو میں نے اپنے سامعین کی خدمت میں عرض کر دیا ہے، میں نے ان کا کلپ سنایا ہے آپ کو جو ہمارے پاس یوٹیوب کے اوپر ہے، بہت سے ہمارے سامعین جو ہیں وہ انٹرنیٹ کے استعمال سے واقف ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا۔ فرید پراچا صاحب نے ایک آیت پڑھی ہے، اس کے بعد 3 آیتیں چھوڑ دی ہیں اور پھر چوتھی آیت پڑھی ہے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ بیچ کی 3 آیتیں کیوں نہیں پڑھی انہوں نے؟ اس لیے کہ وہ جو چوتھی آیت ہے وہ پہلی 3 آیتوں کے ساتھ ہے، اس آیت کے ساتھ نہیں ہے، اور اس کے لیے سزا دی ہے۔ اگر وہ اس آیت کے متعلق ہوتی جس کے ساتھ ملا کے
فرید پراٹھا صاحب نے پڑھی ہے, تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کو سزا نہ دیتے؟ آپ نے تو کسی کو سزا نہیں دی. آپ نے تو عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا ہے, تو خدا نے بعد میں منع کیا کہ آپ نے نہیں پڑھنا, ورنہ آپ نے تو جنازہ پڑھا ہے اس کا. اور پھر وہ ایک ہی منافق تھوڑی تھا, وہاں تو بہت سے منافق اور تھے, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے بتایا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بندے کا جنازہ پڑھا ہے وہاں پہ, اور وہ لوگ ایسی حرکتیں کرتے بھی تھے, لیکن آپ نے ہر دفعہ ان کو معاف کیا. طائف کے میدان میں جب آپ کے اوپر پتھر پڑے ہیں اور فرشتے نے آ کے کہا کہ اگر آپ کہیں تو ان پہاڑوں کو ملا دیں, تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں سے ایماندار لوگ پیدا ہوں گے. مولوی صاحبان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے. جب ان سے کہتے ہیں نا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ عورت کوڑا پھینکتی تھی اور آپ نے جب ایک دن نہیں پھینکا تو پوچھنے چلے گئے کہ کیوں نہیں پھینکا, تو پتہ لگا وہ بیمار ہے. کہتے ہیں جی یہ باتیں ہمیں نہ بتائیں, معاف کرنے کا اختیار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر معاف کرنے کا اختیار ان کو ہے تو سزا دینے کا بھی اختیار ان کو ہی ہے. یہ کہاں لکھا ہے کہ انہوں نے سزا دینے کا اختیار امت کو دے دیا اور معاف کرنے کا اختیار خود رکھا ہے اپنے پاس؟ آپ کا گلاس ٹوٹا ہے نا, آپ کا کرسٹل کا ایک قیمتی پیس توڑا ہے, تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ بچے کو, آپ کے گھر میں جو ہمسایہ کا بچہ یا مہمان کا بچہ آیا ہوا تھا, آپ چاہیں تو اس کو سزا دیں, چاہیں تو معاف کر دیں, آپ کا ہے نا وہ. تو اگر معاف کرنے کا اختیار آپ کو ہے تو سزا کا اختیار بھی آپ کو ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ معاف تو میں کروں گا, لیکن جب سزا دینے کی باری آئے گی تو اپنی بیوی کو کہیں گے کہ تم اس کو تھپڑ مارو, بعد میں معاف کر دوں گا. نہیں, بعد میں معاف کرنا کریں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر معاف کرنے کا اختیار آپ کو ہے تو سزا دینے کا اختیار بھی آپ کو ہے. تو اگر آپ نے معاف کر دیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سزا اس معاملے میں نہیں دینی. خود آپ نے اپنی سنت سے, اپنے فعل سے یہ ثابت کر دیا کہ ایسے معاملے میں معاف کرنا ہے, سزا نہیں دینی. کون سے قانون سے آپ نے نکالا کہ معاف کرنے کا اختیار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا, سزا دینے کا اختیار ہمیں ہے؟ کہاں لکھا ہے سزا؟ سزا تو ہے ہی نہیں. اور اگر سزا ہے جو واقعی ہے تو اس کی جو اپلیکیشن ہے, اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ بھی خدا کے ذریعے ہوگی, وہ بھی اگلے جہان میں ہوگی. اس جہان میں بھی ہوگی تو خدا کے ہاتھ سے ہوگی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, اس لیے اس کی جو توہین ہے اس کی سزا کے متعلق بات ہی نہیں کرتا. آپ کو پتہ ہے انہوں نے ایک محاورہ بنایا ہوا ہے دل کی تسلی کے لیے. یہ کہتے ہیں کہ با خدا دیوانہ باشد, با محمد ہوشیار صلی اللہ علیہ وسلم, کہ خدا کی بات آئے تو دیوانے بن جاؤ. اگر کوئی خدا کو گالیاں نکالتا ہے, اگر کوئی خدا کو نہیں مانتا, اگر کہتا ہے میں کرتا ہوں کوئی خدا نہیں ہے, اور اگر خدا ہے تو یہ تمہارا ظالم خدا ہے کہ یہ فلانے کے گھر بچہ معذور پیدا ہو گیا, اندھا پیدا ہو گیا, وہ فلان جگہ پہ سیلاب آ گیا, یہ کہتے ہیں نا دہریے کہ یہ اللہ نعوذ باللہ من ذالک, اللہ تعالیٰ تو ظالم ہے, پھر کیسے ایسے کام کرتا ہے. اس کو کچھ نہیں کہتے آپ. آپ کے ملک کے اندر کمیونسٹ پارٹی ہے, آپ کے ملک کے اندر دہریے ہیں, کالم نگار دہریے ہیں, اینکر پرسن دہری ہیں, یونیورسٹیوں کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ دہریے ہیں, بڑے بڑے لوگ دہری ہیں جن کو میں جانتا ہوں. ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا, ان کے متعلق کبھی کسی نے سزا نہیں بنائی. اور جن کی سزا کے متعلق یہ باتیں کرتے ہیں, خود ان کا یہ اسوہ تھا کہ جنگ احد میں جب آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو وقتی طور کے اوپر ایک غار میں پناہ لینی پڑی, تو ابو سفیان نے باہر کھڑے ہو کر یہ کہا کہ اگر ابو بکر زندہ ہے تو آواز دے. آپ نے کہا چپ کر جاؤ. اس نے کہا عمر زندہ ہے تو آواز دے. حضور نے فرمایا چپ کر جاؤ. سب کا نام لیا اس نے. پھر اخیر میں اس نے کہا کہ اگر محمد زندہ ہے تو آواز دو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا چپ رہو. اس نے سمجھا کہ سارے نعوذ باللہ شہید ہو گئے ہیں. اس نے باہر سے نعرہ مارا اولو حبل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم سے کہا کہ جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, خود ہی تو آپ نے کہا تھا جواب نہیں دینا. چپ کرا دیا. آپ نے فرمایا اب خدا کی توحید کے اوپر ضرب لگائی ہے اس نے. تو اللہ اکبر کا نعرہ مارو. چنانچہ تمام نے بغیر کسی نتیجے کی پرواہ کیے ہوئے کہ ہم زخمی ہیں, ہم اس وقت شکست خوردہ ہیں, ہمارے پاس طاقت نہیں ہے, کوئی بات نہیں. جب ہماری بات جانوں کی بات تھی, جب ہماری ذات کی بات تھی, ہم نے کوئی جواب نہیں دیا. لیکن اب اس نے یہ سمجھا ہے کہ ان کا خدا تو ہے ہی نہیں, تو ہمیں تو حبل نے فتح دلوا دی. اس نے کہا کہ لنا عزا ولا عزا لکم, ہمارے لیے تو عزا ہے, تمہارے پاس عزا ہی کوئی نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ لنا مولا ولا مولا لکم, ہمارا ایک مولا ہے, تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. وہ رسول جو اپنی ذات کی خاطر خاموش رہتے ہیں اور اللہ کی توحید کے اوپر ضرب لگتی ہے تو بے چین ہو کر کہتے ہیں جواب کیوں نہیں دیتے. اس رسول کے یہ نام نہاد ماننے والے اللہ کی توہین پر, اس کے نام پہ کیے جانے والی بدعمالیوں اور بدعقیدیوں پر, وہ جو تمام لوگ جو قبروں پہ سجدے کرتے ہیں, وہ جو شرک کرتے ہیں, ان کو اپنے درمیان پالتے ہیں, ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا.
تو اللہ کی توحید ज़्यादा بڑی ہے کہ یہاں رسول کی رسالت؟ وہ رسول جو ہے وہ اللہ کی توحید کو کام کرنے کے لیے آیا ہے، وہ اپنی رسالت کو کام کرنے کے لیے نہیں آیا. اس لیے یہ ہمارا موقف ہے جو ہم احباب کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ اپنی عقل سے کام لیں اور قرآن کریم کو اسٹڈی کریں، اس کو دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے. جزاک اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی سپہر 4 بجے سے 5 بجے تک 770 AM اور رات 10 سے 12 بجے 5:30 AM پہ پیش کیا جاتا ہے. آج ہمارے ساتھ پروگرام میں محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہیں. توہین رسالت کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی. ابھی تک آپ سے گزارش تھی کہ آپ ہمیں موقع دیں. آپ کا بہت شکریہ سامعین کا کہ آپ نے ہمیں فون نہیں کیے. اب ہمارے 2 ساتھی لائن پہ ہیں، ان کی کال باری باری لیتے ہیں اور پروگرام کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے میں پروگرام میں فون کے لیے نمبر عرض کر دوں 416-410-6522 416-410-6522. انٹرنیٹ کے ذریعے اگر آپ سوال پوچھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے QA یعنی کویسچن آنسر @voiceofislam.ca QA یعنی کویسچن آنسر @voiceofislam.ca. ہمارے پہلے مہمان امین صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میرا نام امین نہیں ہے، میرا نام امیر ہے. امیر صاحب. اچھا جی. ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ میں نے کوئی پروگرام میں وعدہ کیا تھا کہ میں 30 کو آؤں گا. ایسا میرا کوئی وعدہ نہیں ہوا تھا آپ کے ساتھ میں. جی جی. میں نے جب آپ سے کوئی بات سوال پوچھا تھا آپ کا ٹائم ختم ہو گیا تھا. جی جی. تو دوسری دفعہ میں نے کچھ مصروفیات کی وجہ سے نہیں آپ کے ساتھ شامل ہو سکا. لیکن آج میں بھی سن رہا تھا آپ بھی کہہ رہے تھے کہ میں نے وعدہ کیا، ایسا کوئی وعدہ آپ کے ساتھ نہیں ہوا تھا. اچھا جی. 30-31 والا. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کے طرف سے نمبر 1. نمبر 2 یہ میں کینیڈا میں رہتا ہوں. یہاں ایک قانون بنا ہے کہ سیل فون بنا ہے، ٹھیک ہے. میں اس کی پابندی کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے. اگر میں پابندی نہیں کروں گا تو مجھے پولیس ٹکٹ دے گی. جی ٹھیک ہے. مجھ پہ جرمانہ کرے گی. جی. اگر میں پولیس والے سے کہوں کہ جی میں اس قانون کو نہیں مانتا، وہ کہیں گے ٹھیک ہے اب تم اس قانون کو نہیں مانتے کنٹری چھوڑ دو. مجھے قانون کا پابند ہونا پڑے گا نا. ٹھیک ہے. پاکستان میں اگر کوئی قانون بنتا ہے جی ٹھیک ہے ناموس رسالت کا یا کچھ بھی، جی جی، اگر جس کو پسند ہے وہ اس کو فالو کرے، جس کو نہیں پسند ہے وہ کنٹری چھوڑ دے. ٹھیک ہے. سیدھی سی بات ہے. یہ قانون جو ہوتا ہے میجورٹی اکثریتی رائے سے بنتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہمارے ملک میں قانون اس لیے نہیں بن رہا ہے کہ برٹش لا موجود ہے، امریکہ کا ہولڈ ہے، اور ہمارے جتنے بھی سربراہ مملکت ہیں جو اب تک آ رہے ہیں چاہے فوجی ہوں یا بیوروکریٹس ہوں وہ سب امریکہ کے پچھو ہیں. ٹھیک ہے جی. امریکی اس کو ڈکٹیشن لیتے ہیں. ہمارے ملک میں قانون بنی سکتا اسلامی. ٹھیک ہے. سوال بتائیے اپنا. تیسرا یہ ہے سوال، آپ جب بات کرتے ہیں نا مرزا غلام احمد صاحب جو ہیں وہ آپ کے نبی ہیں، ان کے پاس وحی بھی نازل ہوئی ہے، تو اس وحی کے حوالے سے آپ بات کیا کریں، کیونکہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے یہ تو پچھلے نبی تھے نا محمدی سلسلے میں، تو آپ ان کا حوالہ جات دیتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس تو دوسرے نبی آ گئے. جی جی. تو دوسرے نبی آئے ان کے پاس وحی بھی نازل ہوئی ہے، تو آپ اس وحی کے حوالے سے برہنہ احمدیہ میں جو انہوں نے لکھا ہوا ہے اس کے حوالے سے آپ بات کیا کریں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ امیر صاحب آپ کے فون کا، ممنون ہوں آپ پروگرام میں شامل ہوئے. ارمندر صاحب لائن پہ ہیں. ارمندر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جناب. میرا چھوٹا سا سوال ہے، یہ جو دنیا میں اتنے دنگے فساد، قتل یا جنگ وغیرہ ایک ملک دوسرے ملک سے، یہ جو اتنا کچھ ہوتا ہے، کیا یہ سزا دینے کے لیے کیا جا رہا ہوتا ہے یا معاف کرنے کے لیے کیا جا رہا ہوتا ہے؟ سزا یعنی خدا کی طرف سے، جیسے آپ سمجھیں، کیونکہ کچھ وہ آپ کا وہ ملا جلا تھا کہ جو سزا نہیں دے سکتا وہ معاف بھی نہیں کر سکتا، یا جو سزا دے سکتا وہی معاف کر سکتا ہے. تو میں نے بھی یہ دونوں کو ایک میں ہی شامل کر لیا کہ یہ جو ہوتا تو یہ کیا سزا ہے یا یہ معاف کرنا ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ ارمندر جی، آپ پروگرام میں تشریف لائے، بہت شکریہ آپ کا. جی انصر صاحب ایک ای میل پہ بھی سوال آ گیا، لیکن پہلے امیر صاحب کے سوال سے. بات یہ ہے کہ یہ جو امیر صاحب کی بات ہے جی، وہ جو 30 ستمبر والی بات تھی نا جی، وہ ان کی نہیں ہے. ہاں جی، انہوں نے اپنے اوپر لے لی ہے بات. وہ امین صاحب ہیں، وہ ڈیفرنٹ ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے. یہ امیر صاحب ہیں، ہم نے ان کی بات نہیں کی تھی. جی ہاں جی. تو اس لیے انہوں نے دل پہ لے لی اپنی بات. آپ کے لیے نہیں تھی امیر صاحب، نہ آپ نے کہا تھا اور نہ ہم نے آپ کے متعلق کہا. وہ امین صاحب ہیں، وہ ڈیفرنٹ ہیں آپ سے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ قانون بنا ہے
اور جس کو پسند ہے وہ رہے, جس کو نہیں پسند وہ نہ رہے. بالکل ٹھیک بات ہے, 100% عقلی بات ہے. جس کا دل کرتا ہے وہ رہے وہاں پہ, جس کو نہیں پسند وہ چلا جائے وہاں سے. ہمارا شکوہ صرف یہ ہے کہ آپ نے یہ قانون اسلام کے نام پر بنایا ہے جی, اور آپ کا یہ اصرار ہے کہ یہ قانون قرآن اور سنت میں موجود ہے. ہاں جی, جبکہ ہم نے آپ کو یہ چیلنج کیا ہے کہ آپ قرآن اور سنت سے یہ قانون دکھائیں کہاں پہ ہے, اس میں تو نہیں ہے. ہاں جی. تو باقی آپ اپنے ملک میں جو مرضی قانون بنائیں, آپ کی مرضی ہے, آپ آزاد ہیں, جو مرضی چاہیں کریں. لیکن جب آپ اسلام کے نام کے اوپر بناتے ہیں, پھر ہمارا یہ حق ہے کہ آپ سے پوچھیں کہ اسلام کے نام کے اوپر بنایا ہوا قانون, جبکہ وہ ملک بھی آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ اسلام کے نام پہ بنائیں جی, تو وہ ہمیں دکھائیں کہ وہ کہاں ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی دوسرے نبی آ گئے ہیں, ان کو بھی وہی ہوتی تھی, پھر آپ ان کی بات کیا کریں. ہم ان کی بات ہی کرتے ہیں. اور بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بے شمار نبی آئے تھے, ان کے اوپر بھی وہی آتی تھی, وہ ساری تورات کی باتیں کرتے تھے. اس لیے آپ نے جو بات کی ہے وہ صرف یہ خفت ہے, آپ کی جھنجھلاہٹ ہے, کیونکہ آپ کے پاس ہمارے دلائل کے جواب نہیں ہیں. چونکہ ہمارے دلائل کے آپ کے پاس جواب نہیں ہیں, اس لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کی بات ہی کرنا چھوڑ دیں. تو اگر ہم چھوڑ دیں قرآن کی بات تو پھر دنیا میں کرے گا کون, کیونکہ اور تو کوئی نہیں کر رہا اس وقت. اور ہم کریں یا نہ کریں, آپ ان باتوں کا جواب تو دینا. آپ کی تو کتاب ہے نا قرآن, آپ تو مسلمان اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں. اس لیے جو باتیں ہم آپ سے کرتے ہیں قطع نظر اس کے کہ وہ ہماری کتاب ہے یا نہیں, اس بحث کو چھوڑ دیں. لیکن یہ بتائیں کہ جو ہم نے سوال آپ کے اوپر ڈالے ہیں ان سوالوں کا کیا جواب ہے. تو وہ چونکہ جواب نہیں ہے اس لیے وہ کہتے ہیں جی اس کی بات ہی نہ کرو. بین ہی یہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کفار نے کہ آپ نا ایسا کریں کہ یہ والا جو قرآن ہے نا جی, اس کو بدل دیں, اور یہ والی باتیں جو آپ کرتے ہیں نا وہ آپ کی مہربانی ہے وہ نہ کیا کریں آپ. تو آج ہمیں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ یہ والی جو باتیں ہیں اس طرح کی اس کو چھوڑ دیں یا آپ قرآن کو تبدیل کر دیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو یہی کہا تھا کہ میں تو یہ کام نہیں کر سکتا. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یونس میں جو 10 نمبر کی صورت ہے کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, جب ان کے اوپر ہماری کھلی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے, قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا, وہ لوگ جو ہماری لقاء کی امید نہیں رکھتے وہ یہ کہتے ہیں آتے بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ, یا تو کوئی دوسرا قرآن لے آؤ یا اس کو تبدیل کر دو. قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي, ان سے کہو کہ میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا, میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ میں اپنے نفس کے القاء سے اس کو بدل دوں. ان اتبع الا ما یوحی الیہ, میں تو صرف اسی کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کیا جاتا ہے. تو آپ نئے نہیں ہیں یہ کہنے کے لیے کہ جی قرآن کو بدل دیں یا قرآن کو چھوڑ دیں, کچھ اور لے آئیں اس کی جگہ کے اوپر. تو یہ آپ کے پیش رو جو ہیں وہ آپ سے پہلے کر چکے ہیں ایسی باتیں. جزاک اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی سپہر 4 سے 5 بجے اور رات 10 سے 12 بجے 5:30 AM اور سپہر کو 7:70 AM پہ پیش کیا جاتا ہے. پروگرام میں فون کرنے کے لیے نمبر نوٹ کیجیے 416-410-6522 416-410-6522. آج میرے ساتھ پروگرام میں میرے ساتھی عطاء القدوس صاحب بھی تشریف فرما ہیں اور میری آج وہ مدد کریں گے خاص طور پہ پروگرام کے حوالے سے. ابھی ہمارے ساتھ 2 ہمارے مہمان لائن پہ ہیں, ان کی کال لیتے ہیں. مظفر احمد صاحب سے پہلے بات کرتے ہیں. مظفر احمد صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم, میں مظفر احمد بول رہا ہوں. جی فرمائیے. یہ فرید راجہ صاحب جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں جی, اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں معاف کرنے کا حق نہیں ہے. انہی کے امیر جو کہ میاں طفیل احمد صاحب جی, انہوں نے جب یہ کتاب آئی تھی سلیمان رشدی کی بدنام زمانہ, وہ جو مغلظات انہوں نے کہے ہیں جی, تو اس کے بارے میں ان کے امیر نے خود کہا کہ ہم معاف کرتے ہیں جی. تو اب ان کے امیر کہتے ہیں کہ ہم معاف کرتے ہیں, یہ ان کے فالو ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ مظفر صاحب آپ کے آنے کا. محمد اقبال صاحب لائن پہ ہیں. اقبال صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی سر میرا کوئی سوال نہیں ہے, بس میں نے ایک کامنٹ دیں تھے. وہ جو امیر صاحب کہہ رہے تھے نا وہ ملک چھوڑ دیں, سر کتنے افسوس کی بات ہے. پہلے تو یہ سب سے پہلے تو وہ لینا ہم جو پہلے جو حضور پاک کے دور میں یا اس کے بعد خلفائے راشدین کے کیا انہوں نے اپنے مخالفین کو قتل کر دیا تھا. جی, آپ ان سوچیں ہمارے لوگوں کا کیا مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے
تو یا چلے ان کو چھوڑیں آپ, ہمارے قائد اعظم انہوں نے مطلب کہ ایک ملک لیا گیا جس میں منارٹی میجورٹی جو بھی ہیں وہ آرام سے سکون سے رہیں گی. دیکھیں عام بھی ہیں جو بھی ہیں یار انہیں ان کا حق تو دو ان کو رہنے کے لیے, ان کو مار دیں ان کو جو رہتے ہیں نا. یا ان لوگ پتہ نہیں یہ کب بھائی میرے یہ نکلیں گے ایسی سوچوں سے, خدا را اپنا ذہن بدلے. میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کرنی تھی کوئی سوچے یار, کوئی دیکھیں یہ کدھر جا رہے ہیں تم لوگ, کیسی سوچ ہے تمہاری. بس یہی کہنا. بہت شکریہ اقبال صاحب آپ کے فون کرنے کا, ممنون ہوں آپ پروگرام میں اپنی نیک رائے کے ساتھ. انصر صاحب, ارمندر صاحب کا سوال تھا, دنیا میں دنگے فساد قتل و غارت سزا کے لیے ہے یا معاف کرنے کے لیے ہے, جو شروع میں بات ہوئی تھی. یہ تو سزا مل رہی ہے انسان کو اپنے لالچ کی اور اپنی ہوس کی, اس لیے اس میں تو معاف کرنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. جو بھی اس وقت مشکلات ہیں وہ خود ہمارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہیں, اور اگر ہم نیچر کے نزدیک رہتے, اگر ہم قناعت پسندی اختیار کرتے, جتنا ہمیں کھانے کے لیے چاہیے, جتنا ہمیں پہننے کے لیے چاہیے, اس میں گزارا کرتے, تو یہ صورتحال نہ پیدا ہوتی. اس لیے انسان کے اپنے ہاتھوں کی سزا ہے, اور یہ سزا قدرت کے قانون کو توڑنے کی وجہ سے ہے. جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے لیے تمام دنیا کی آسائشیں اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے جمع کر لیں, تو اس کے نتیجے میں پھر اولاد کے اندر جب جھگڑے پڑتے ہیں, جب ایک دوسرے سے مار کٹائی ہوتی ہے, اور پھر وہ مار کٹائی اور جھگڑے بڑھ کر معاشرے میں پھیل جاتے ہیں, تو پھر ہم کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے, حالانکہ کیا خود اپنے ہاتھوں سے ہوتا ہے. اس لیے یہ سزا ہے. دوسری بات, میں وہ غالباً مظفر احمد صاحب نے بھی فون کیا تھا پہلے, مظفر صاحب نے, جی, جس میں انہوں نے کہا ہے میاں طفیل محمد صاحب کا حوالہ دیا. تو ان سے درخواست ہے کہ اگر وہ حوالہ مجھے بھجوا سکیں, نوٹ کروا دیں, یا ابھی فون کر کے عطاء القیوم صاحب سے میرا ای میل ایڈریس لے لیں, تو وہ ذرا مجھے پلیز بھجوا دیں. ٹھیک ہے. محمد اقبال صاحب نے تبصرہ کیا تھا کہ جو غیر احمدی ہیں ان کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے, کہ وہ پاکستان تو بنا تھا اقلیتوں کے لیے بھی, تو انہوں نے پاکستانی حکومت نے اس طرح اپنے آپ کو قانون کے اس میں جکڑ لیا ہے. محمد اقبال صاحب, ہاں جی, وہ تو تبصرہ بالکل ٹھیک ہے ان کا, اس لیے کہ اگر اسلام کے نام پہ بنا ہے تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ لینا چاہیے, کہ انہوں نے مدینہ پہنچ کر جب ایک میثاق مدینہ بنایا, تو اس میں یہودی قبائل کو یہ کہا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ایک امت ہیں. تو آپ تو یہودیوں کو امت میں شامل کر رہے ہیں, اور آج کے مسلمان جو مسلمان امت میں ہیں ان کو نکال رہے ہیں باہر, کہ آپ امت میں نہیں ہیں. امین صاحب لائن پہ ہیں, ان کی کال کو لیتے ہیں. امین صاحب آپ ایئر پہ ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میری بات کہ وہ جو ٹپس آپ نے لگائی ہے اس کو آپ غور سے سنیں, تو وہ محترمہ بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں. جی ٹھیک ہے. دوسرا, انصر رضا عالم نہیں ہے تو ان کی بات معتبر ہو ہی نہیں سکتی. اچھا جی. اچھا, دوسری آیت جو انہوں نے پڑھی ترجمے والی, وہ پردے کے متعلق تھی, کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ہماری عورتیں پردہ کریں اور ان سے چھیڑخانی نہ کی جائے. ٹھیک ہے. اچھا, تیسری بات, یہ انصر رضا ریڈیو پہ ہیں, میرے پاس وہ کتاب موجود ہے, میں نے ان سے وعدہ نہیں کیا تھا, میں نے کہا تھا فون کروں گا. ٹھیک ہے. اچھا, اب اگر میں وہ کتاب کے آپ کے پاس آ گیا تو ہمارا نہیں آپ کا پول کھل جائے گا کہ آپ کس سمت جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی بھی آپ قاری رفاقت علی کے پاس 3 دفعہ ملنے گئے اور وہاں سے گردن جھکا کے باہر نکلے. اب آپ ریڈیو پہ مت کہیے گا کہ کون قاری رفاقت علی اور میں کب کیا تھا. اگر آپ کو واقعی ملنا ہے تو آپ لوگوں کا پول کھلے گا. میرے پاس وہ کتاب ابھی اس وقت سارا ریڈیو احمدی بھی سن رہا ہے. میرے پاس اس وقت, اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کے اسٹیشن پہ ابھی پہنچ جاتا ہوں, مجھے ایڈریس بتائیں کہاں پہ ہیں. ٹھیک ہے. اور انصر رضا عالم نہیں ہے, اس لیے اس کی انصر رضا کی بات معتبر نہیں ہو سکتی. وہ علماؤں نے فتویٰ دیا ہے تو علماؤں کی بات معتبر ہو سکتی ہے. ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے کہ یہ عالم ہے, مفتی ہیں. اب دین کو کون کہاں. آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال یہی ہے کہ انصر رضا جو ہے نا, بات کو الگ طریقے سے بیان کر کے اپنی سائڈ لے رہے ہیں. وہ پلیز سائڈ نہ لیں, بلکہ جو بات حقیقت ہے وہ بتائیں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ امین صاحب آپ کے فون کرنے کا, آپ پروگرام میں شامل ہوئے. یہاں پہ سامعین آپ سے گزارش ہے, ہمارے پروگرام میں بطور مہمان کے تشریف لاتے ہیں, اور بطور مہمان کے آپ ہمارے لیے قابل عزت ہیں, لیکن بطور مہمان کے آپ کی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ جو آپ کسی کو مخاطب کرتے ہیں تو اخلاقیات کا دامن نہ چھوڑیے. انصر رضا صاحب ہمارے پروگرام میں, وہ بھی ہمارے مہمان ہیں, تو اس طریقے سے کسی کا ذکر کرنا جس میں تحقیر ہو وہ مناسب نہیں ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھیں. جی, ہمارے امین صاحب
کی بات لیتے ہیں. انہوں نے جو ابھی آپ سے آپ کے بارے میں ذکر کیا. ہاں جی, وہ آپ ان سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کا سوال کیا ہے. سوال کوئی بھی نہیں ہے. نہیں, ان کا سوال ہے. بتائیے. ان کا سوال یہ ہے کہ پلیز مجھے معاف کر دیں اور میری جان چھوڑ دیں. کیونکہ وہ انہوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ میں ضرور آپ کو کھانا کھلاؤں گا. ہمارے پاس ریکارڈنگ ساری موجود ہیں. ہاں جی, ہر چیز. انہوں نے کہا تھا کہ میں 30 دسمبر کے بعد فون کروں گا اور میں ضرور کھانا بھی کھلاؤں گا. میں کتاب منگوا رہا ہوں, وہ چل کے نہیں آ رہی, وہ کوریئر کے ذریعے آ رہی ہے. وہ پہنچ گئی تو انہوں نے کہا جی کہ اب وہ ہو گئی ہے, ہمارے پاس آ گئی ہے اور اب ہم آپ کا پول کھولیں گے. تو پھر پول کھولنے میں دیر کیا ہے؟ ہاں جی, تو پول کھول لینا. پھر ہم تو نہیں ڈرتے پول کھلوانے سے اپنا. ہاں جی, لیکن آپ ہمارا پول کھولنے سے کیوں ڈرتے ہیں, مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی. تو اگر آپ کے پاس کتاب بھی موجود ہے جی, وہ جیسے ایک بچہ گیا نا دکاندار کے پاس, تو اس نے اس کو کہا کہ بھائی صاحب آپ کے پاس گھی ہے؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا سوجی ہے؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا چینی ہے؟ اس نے کہا. کہتا پھر حلوہ کیوں نہیں بناتے تم؟ ہاں جی, تو سب کچھ تو ہے تمہارے پاس. ہاں جی. تو اب آپ کے پاس علماؤں کے فتوے بھی ہیں. اب علماؤں کون سی زبان کا لفظ ہے پتہ نہیں, عالم کی جمع علماء ہوتی ہے, تو علماؤں کا فتویٰ تو مجھے سمجھ نہیں ہے. بہرحال علماؤں کے فتوے بھی ہیں, کتاب بھی ہے. تو پھر آپ ہمارا پول کھولیں, آگے بڑھیں اور کچھ نہ کچھ ایسا کریں جس سے پتہ لگے کہ ہم غلط ہیں. جہاں تک عالم ہونے یا نہ ہونے کی بات ہے, تو میں اپنے منہ سے تو نہیں کہہ رہا کہ میں عالم ہوں, لیکن دنیا جانتی ہے جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے, اور یہ ان کے لیے فخر کی بات تھی. اور میں انہی کا غلام ہوں, تو میرے لیے بھی فخر کی بات ہے کہ میں عالم نہیں ہوں. اور موجودہ زمانے کے ایک مشہور عالم جو ابھی کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے ہیں, ڈاکٹر اسرار احمد صاحب, ان کے متعلق بھی پاکستان کے علماء نے یہی کہا تھا کہ یہ عالم نہیں ہیں, اس لیے کہ کسی مدرسے کے سند یافتہ اور پڑھے لکھے نہیں ہیں. لیکن یہ خود سمجھ لیں کہ کیا یہ بات قرآن کے مطابق ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ علماء کی بات حجت ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فللہ حجت البالغہ, جی, جو پہنچنے والی حجت ہے نا وہ صرف اللہ کی ہے. تو اللہ کے سوا کسی کی حجت نہیں ہے. لیکن انہوں نے علماء کو حجت بنا لیا. تو وہی بات آ گئی جو میں ہر دفعہ عرض کرتا ہوں کہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ رب بنایا ہوا ہے. اور ترمذی کتاب التفسیر میں اسی آیت کے نیچے لکھا ہے کہ علماء کو رب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو حجت مان لینا, ان کی باتیں آنکھیں بند کر کے مان لینا. تو الحمدللہ آج امین صاحب نے کہا کہ علماء حجت ہیں, تو چونکہ نہ قرآن حجت ہے, نہ اللہ کا رسول حجت ہے, علماء حجت ہیں. وہ علماء جو غلطی بھی کر سکتے ہیں, وہ علماء جن کے متعلق معاشرے نے متفقہ فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ بدماشیاں کرتے ہیں, یہ بچوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, یہ سیاست کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور خود ان کے اپنے بیانات موجود ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ آج میں وہ کروں پروگرام, لیکن میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کروں گا, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر صاحب کے پروگرام میں یا کسی نے فون کر کے کہا تھا کہ آپ ہمارے علماء کے متعلق بری بری باتیں کرتے ہیں. تو میں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے علماء کی وہ باتیں بتاؤں گا جو خود ان کے علماء نے کی ہیں, ہم نے نہیں کی. جی, تو ایسے علماء کو جو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم گند ہیں. مولوی سمیع الحق صاحب نے کہا کہ میرے اور فضل الرحمان سمیت سارے سیاستدان, سارے مذہبی رہنما گند ہیں, خراب ہو چکے ہیں, ہمارے سدھرنے کا کوئی چانس نہیں ہے, ہمیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا جائے. اور پھر دوسرے لوگوں کے بھی ہیں, وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں پیش کروں گا. تو یہ علماء اگر ان کے حجت ہیں تو پھر ان کا تعلق اسی گروہ سے ہے جس کے متعلق اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ انہوں نے اپنے علماء کو رب بنایا ہوا ہے. جزاک اللہ. بابر ایوب صاحب لائن پہ ہیں. بابر صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اصل میں تو شروع کروں گا. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ دین مومن ہے فکر و جہاد فی سبیل اللہ, جی, اور دین ملا ہے فساد فی سبیل اللہ. جی جی. تو وہ آج تو ہم جب ممبر رسول پہ بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم علامہ اقبال کے شعری سے جو ہے وہ اپنے تقریر کا آغاز کرتے ہیں, جی, اور لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ علامہ اقبال نے جو کچھ کہا یہ قرآن پاک کے بالکل نزدیک ہے, جی, اور اسی اقبال کو ہم نے کافر کہا, اسی اقبال کو ہم نے گالیاں دی, اسی اقبال کے خلاف ہم نے باتیں کی. بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتا دیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, جی, کب کسی کے خلاف تلوار اٹھائی کہ جس نے ان کی ذات پہ حملہ کیا تھا؟ وہ ہمیشہ اللہ اور اس کے دین کے لیے تلوار اٹھاتے رہے. وہ اللہ اور اس کے دین کو پھیلانے کے لیے انہوں نے جنگ جو ہے وہ غزووں میں بھی شرکت کی. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جس بندے نے شہید کیے تھے, کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کر دیا تھا؟
کیا وہ عورت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کوڑا پھینکا کرتی تھی تو کیا انہوں نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا؟ بہت شکریہ. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلام کو یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر عمل کریں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوئی کہا ان پہ کریں. یہ ضیاء الحق جو اس نے اپنا ایک اسلام نافذ کیا تھا یا جو اس نے کہا وہ قرآن نہیں ہے, وہ حدیث نہیں ہے. بہت شکریہ بابر صاحب آپ کے فون کرنے کا اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا. ممنون ہوں پروگرام میں آئے. پروگرام سن رہے ہیں ریڈیو احمدیہ جو ہر اتوار کی شب رات 10 سے 12 بجے 5:30 AM اور سپہر 4 سے 5 بجے 7:70 AM پہ پیش کیا جاتا ہے. پروگرام میں فون کرنے کے لیے نمبر نوٹ کیجیے 416-410-6522 416-410-6522. انٹرنیٹ کا پتہ voiceofislam.ca voiceofislam.ca. اسی طرح سوال پوچھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے QA یعنی کویسچن آنسر @voiceofislam.ca QA یعنی کویسچن آنسر @voiceofislam.ca. جی انصر صاحب, اس سے پہلے کہ ہم دوسرا فون لیں, جی امین صاحب نے جو قاری رفاقت صاحب کی بات کی ہے, جی جی میں 3 دفعہ ان کے پاس نہیں گیا تھا. اچھا جی. 1 دفعہ گیا تھا. اچھا جی. اس کے علاوہ جو ہماری ملاقات ہوئی ہے وہ ایک مشترکہ دوست کے ہاں ہوئی ہے جہاں پہ وہ تشریف لائے تھے, قاری صاحب جی. اور اس میں جب دوسری دفعہ تشریف لائے تھے تو انہوں نے مجھے سختی سے کہا تھا جی کہ آپ نے نہیں بولنا. کنہوں نے کہا تھا؟ قاری رفاقت صاحب نے. اچھا. اور ان کے ساتھ ایک اور صاحب تھے انہوں نے. اچھا جی. ہمارے ساتھ ایک اور صاحب تھے جو وہ بھی نومبائے ہیں, کچھ سال پہلے انہوں نے بیعت کی تھی. جب ان کو پتہ چلا کہ یہ نومبائے صاحب ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ جی انصر بھائی آپ میرے ساتھ چلیں. جی. چنانچہ میں چلا گیا. وہاں پہ پہنچ کے انہوں نے کہا کہ جناب یہ میرے ساتھ انصر بھائی آئے ہیں جی اور یہ بات کریں گے. انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے تو آپ سے بات کرنی ہے جی. اور جو بھی بات کرتے تھے میں بیچ میں بولنے کی کوشش کرتے آپ نے تو بولنا ہی نہیں. اگر میں عالم نہیں ہوں اور اگر میں قاری رفاقت صاحب سے سر جھکا کے نکلا ہوں باہر تو قاری رفاقت صاحب کو اور ان کے ساتھی کو ہاں جی مجھے سختی سے زبان بند کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ جی وہ مجھے بار بار یہ کہیں کہ تم نے نہیں بولنا, تم نے نہیں بولنا. اور بیچ میں جو میرے ساتھ صاحب گئے تھے انہوں نے کوئی ایسی بات کی جس کو وہ براہ راست نہیں بیان کر سکتے تھے. قرآن کریم سے کہہ دیا انہوں نے کہ قرآن کریم میں ہے جی. قاری رفاقت صاحب نے جمپ کیا جی اور جمپ کرنے کے بعد انہوں نے قرآن شریف پکڑا اور ان کو کہنے لگے کہ یہ تمہارا ساتھ جو ہے نا انصر رضا, اس کو کہو کہ اس میں سے نکال کے دکھائے. تو میں نے کہا اب آپ کو انصر رضا یاد آ گئے, پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ بولنا نہیں. تو یہ تمام باتیں قاری رفاقت صاحب کو اور وہ وہاں پہ جو 10-15 بندے بیٹھے ہوئے تھے ان سب کو ساری باتیں یاد ہیں. جو صاحب میرے ساتھ گئے تھے ان کو بھی ساری باتیں یاد ہیں. اس لیے یہ ہرگز ایسا نہیں ہوا کہ میں قاری رفاقت صاحب سے ڈر کے سر جھکا کے نکلا ہوں باہر, بلکہ میں نے جو بات کی ہے وہ سر اٹھا کے بات کی ہے. انہوں نے اندر سے موٹی سی عربی کی کتاب جس میں سیاستہ کی ساری کتابیں تھیں وہ لا کے میرے سامنے رکھی کہ جو حدیث تم بتا رہے ہو وہ حدیث تم اس میں سے نکال کے دکھا دو تو میں تمہارا موقف قبول کر لوں گا, یہ انہوں نے کہا تھا. میں نے وہ کتاب کھول کے بخاری کتاب و تفسیر میں سے ان کو وہ حدیث نکال کے دکھائی اور قاری صاحب نے میرا موقف ماننے سے انکار کر دیا, حالانکہ وہ کہتے تھے کہ حدیث دکھاؤ. اور پھر جب ہم نے کہا کہ بات ختم, انہوں نے کہا جی بالکل بات ختم. میں باہر نکل آیا, میرے ساتھ 3-4 احمدی لڑکے تھے, ان کے ساتھ یہ باتیں کر رہے تھے. پہلے میں تھوڑی دیر باہر کھڑا رہا, پھر میں اندر گیا, میں یہ آ کیوں نہیں رہا واپس ابھی تک. تو قاری صاحب ان کو کہہ رہے تھے کہ اس کے ساتھ نہ پھرا کرو, یہ تمہیں گمراہ کر دے گا. تو اگر میں عالم نہیں ہوں تو میں کسی کو کیسے گمراہ کر سکتا ہوں؟ ظاہر ہے کہ کچھ چکنی چپڑی بتاؤں گا تو کسی کو گمراہ کروں گا نا. تو ان کو خوف کیوں تھا مجھ سے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں قاری رفاقت صاحب کے پاس 3 دفعہ گیا اور تینوں دفعہ سر جھکا کے نکلا. تو اس کے جواب میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اب کیا کہوں, میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بات نہ کیجیے. نہیں کچھ نہیں کہہ سکتا میں. سامعین اگلے اللہ تعالیٰ ہدایت دے آمین. قاری رفاقت صاحب کو بھی, امین صاحب کو بھی اور مجھے بھی آمین. ہدایت ہر ایک کو چاہیے اور ہر ایک کو مانگنی چاہیے. اگلے چند منٹوں کے لیے میں تھوڑا سا وقفہ لے رہا ہوں اور قدوس صاحب پروگرام میں میری معاونت کریں گے. جی. السلام علیکم سامعین اکرام, خاکسار عطا القدوس طاہر آپ کو ریڈیو احمدیہ پر خوش آمدید کہتا ہے. ریڈیو احمدیہ آپ ہر اتوار کی شب رات 10 سے 12 بجے پہ رات 10 سے 12 بجے کے درمیان 5:30 AM پر اور ہر اتوار کی سپہر 4 سے 5 بجے تک 7:70 AM پر سن سکتے ہیں. اس پروگرام میں شرکت کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں 416-410-6522 پر,
416-410-6522. اس کے علاوہ اگر آپ ہم سے ای میل کے ذریعے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے QA یعنی کہ questionanswers@voiceofislam.ca. آج ہم توہین رسالت کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اور آپ اس سلسلے میں اسی موضوع پہ سوالات کر سکتے ہیں اور ہمارے سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ محترم انصر رضا صاحب موجود ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں انیس احمد صاحب. انیس احمد صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کوئی سوال تو نہیں ہے, میں ایک نیوز شیئر کرنے لگا ہوں. BBC کی ویب سائٹ ہے, اس کے اوپر ایک بڑا اچھا آرٹیکل آیا ہے جس کے اندر انہوں نے تمام اسلامی ممالک کا نقشہ کھینچا ہے. وہاں پہ زمانے حاضر میں کیا وہاں پہ سزائیں ہیں جو آدمی توہین کرے کسی نیک آدمی کی, کسی مقدس ہستی کی. مثلاً UAE ہے, UAE کے اندر ہے جرمانہ یا قید. انڈونیشیا ہے, اس میں 3 سال قید ہو سکتی ہے اور $1,000 جرمانہ. افغانستان ہے, افغانستان کا قانون بڑا اچھا. انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ آدمی 3 روز کے اندر پشیمان ہو جائے اور اپنے ورڈز واپس لے لے تو اس کو معاف کیا جا سکتا ہے. ملیشیا کے اندر صرف 5 سال کی سزا ہے. ایک اور ملک ہے اردن, اس میں 3 سال تک سزا ہو سکتی ہے. اور سعودی عربیہ کا جو لا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس میں کہا ہے قاضی جو ہے آپ کو کوڑے کی اور قید کی سزا دے سکتا ہے. اردن کے قانون میں 3 سال سزا ہے. ترکی کے قانون میں 6 مہینے قید اور 6 مہینے قید. مصر کی میں ہے 6 مہینے قید. اور الجیریا میں 5 لاکھ جرمانہ ہو سکتا ہے اور 2 سال قید. جی شکریہ بہت بہت انیس احمد صاحب. آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ مختلف ممالک میں کیا سزائیں اس سلسلے میں رائج ہیں. انصر صاحب آپ کچھ تبصرہ فرمانا چاہیں؟ یہی بات ظاہر کرتی ہے کہ مختلف ملکوں میں مختلف سزائیں ہیں اور یہ سارے کے سارے اسلامی ملک ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو قانون نافذ کیا گیا ہے, جو سزا دی گئی ہے, وہ پاکستان کے اپنے عوام کی یا علماء کی امنگوں کا تو آئینہ دار ہو سکتی ہے. جیسے ہمارے سب سے پہلے کالر نے کہا تھا کہ اگر آپ کو نہیں پسند تو چلے جائیں وہاں سے. تو میں نے یہی عرض کیا تھا کہ پھر آپ یہ نہ کہیں کہ یہ اسلامی سزا ہے اور اس کی بنیاد قرآن اور سنت میں ہے, کیونکہ اگر قرآن اور سنت میں ہو تو پھر ہر اسلامی ملک میں اس کی وہی سزا ہونی چاہیے. اپنی اپنی من گھڑت سزائیں تو نہیں دے سکتے نا, اس لیے انہوں نے وہ سزائیں ڈالی ہیں, لیکن یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ اسلامی سزا ہے. اور ایک اور کالر نے بھی ہمیں یہ کہا تھا شام کے پروگرام میں کہ یہ انگریزوں کا بنایا ہوا قانون ہے, اور میں نے ان کی خدمت میں یہی عرض کیا تھا کہ جب انگریزوں نے یہ قانون بنایا تھا تو ہم نے اس کی حمایت کی تھی, جماعت احمدیہ نے, اور ہم اس لیے یہ کر رہے تھے کہ ہمارے نزدیک یہ قانون بہت ضروری ہے کہ اس سے ایک ڈیٹرنس بنتا ہے, ایک روک تھام ہوتی ہے مقدس مذہبی شخصیات کی بے حرمتی اور توہین کے لیے. لیکن یہ سب کے لیے ہونی چاہیے, کیونکہ ہندوستان جو ہے وہ ایک کثیر القومی, کثیر المذہبی, کثیر اللسانی ملک تھا جیسے کینیڈا ہے, اور اس میں بے شمار مذاہب کے اور زبانوں کے اور کلچر کے لوگ جو تھے وہ وہاں پہ بستے تھے, اب بھی بستے ہیں. اس لیے وہاں پہ یہ قانون بنایا گیا کہ کوئی بندہ یہ سوچے بھی نہ کہ میں نے کرشن جی کی یا ہنومان کی یا جیسس کی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی کی بھی توہین کرنی ہے, کیونکہ اس سے لوگوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں. پاکستان بننے کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ صرف پاکستانی مسلمان جو ہیں صرف ان کے جذبات ہیں, صرف وہ انسان ہیں, اور صرف ان کے نبی جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مقدس شخصیت ہیں, اور ان کے علاوہ جتنے بھی دوسرے لوگ ہیں جس کو وہ نبی سمجھتے ہیں نہ تو وہ خود انسان ہیں, نہ ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں اور نہ ان کو تکلیف پہنچتی ہے. یہ صرف روبوٹس ہیں, ان کے سامنے جو مرضی کہتے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جو ایک چیز آ گئی ہے نا کہ جی صرف ہمیں تکلیف ہوتی ہے, صرف ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں, یہ ایک انتہائی غیر منصفانہ قسم کا اور جنگل کا قانون ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے حقوق سب پر فائق ہیں اور باقی جو ہیں وہ نہ انسان ہیں, نہ ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں, اور ان کی مقدس شخصیات کو جو مرضی کہتے رہیں. پاکستان میں آپ کو پاسپورٹ لینا ہو تو آپ کو بانی سلسلہ احمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دینی پڑتی ہے, اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے
کہ آج پاکستان میں شیعہ سنی کو، سنی وہابی کو، وہابی بریلوی کو، سب ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اور اپنے آپ کو مار رہے ہیں ایک دوسرے کو. ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا نا. ہمیں انہوں نے مارا، ہمیں انہوں نے گالیاں دیں، اور ہمیں قرآن کا یہ کیا حکم ہے کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو. تو ہم نے صبر کیا، لیکن وہ ہمارا غیور خدا جو ہماری پشت پر بیٹھا ہے اس کو ہم نے کہا کہ تم نے لینا ہے بدلہ. اور آج بھی ہمیں یہ گالیاں نکالتے جائیں. آج صبح میں ایک چرچ میں انٹرفیتھ سیمینار میں تھا، تو وہاں پہ جو بندہ میرا تعارف کرا رہا تھا اس نے یہ کہا کہ جی یہ احمدیہ مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے اور ان کو پاکستان میں پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے. تو میرا اندازہ ہے کہ یہ اس کے متعلق بھی کچھ کہے گا. تو اب میں عیسائیوں کے درمیان کھڑا تھا، وہاں ہندو بھی تھے، بدھ مذہب کے بھی تھے، یہودی بھی تھے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ ابھی میرے دوست نے میرا تعارف کراتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ احمدیہ مسلم جماعت سے تعلق رکھتا ہے اور ان کو پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے پاکستان میں. آئی ڈونٹ مائنڈ، اس لیے کہ سچ کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہی ہے. جب آپ سچ کا علم بلند کرتے ہیں تو آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں آزما رہا ہے کہ کون اپنے ایمان میں سچا ہے اور کون اپنے ایمان میں کچا ہے. جب آپ بازار سے کوئی برتن خریدنے جاتے ہیں تو ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں نا اس کو کہ کہیں سے لیک تو نہیں کر رہا. کپڑا لینے جاتے ہیں اس کو کھینچ کے دیکھتے ہیں پھٹے گا تو نہیں، رنگ تو نہیں اس کا خراب. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف اتنا کہنے پہ چھوڑ دی جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. تو یہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے اور ہم اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے پورے اتریں گے. باقی اس کے جواب میں صرف یہی کہوں گا جو جیسس نے کہا تھا کہ اے میرے خدا ان کو معاف کر دے کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کر رہے ہیں. تو اگر کوئی ہمیں پرسیکیوٹ کر رہا ہے تو ہم اس کے لیے بھی ہدایت کی اور معافی کی دعا ہی مانگتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جو کچھ کروا رہا ہے وہ خود کر رہا ہے. ہم اس کو نہیں کہہ رہے کہ تم ان کو عذاب میں ڈال، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں. تو اس لیے میں نے اپنے مسلمان بھائیوں کو ایک چرچ میں جا کر بدنام نہیں کیا، بلکہ ایک شخص نے بدنام کرنے کی کوشش کی. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ وی ڈونٹ مائنڈ، یہ تو سچ کا لازمی نتیجہ ہوتا ہی ہے، مخالفت ہوتی ہے اور خدا آزماتا ہی ہے. ہم آزمائش میں پورے ہیں لیکن ہم اپنے بھائیوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، ان کو پتہ نہیں کر کیا رہے ہیں. تو ہم کبھی بھی کسی بھی جگہ کے اوپر پاکستان کو یا مسلمانوں کو بدنام نہیں کرتے. یہ جو باتیں کر رہے ہیں آپس میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. ہم اردو بول رہے ہیں نا، تو اردو بولنے والے ہی سمجھتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. بھائی تو جا کے بدنام نہیں کر رہے ہم کسی کو، اپنے بھائیوں کے ساتھ شکوہ کر رہے ہیں. اس لیے پتہ نہیں میں کیا بات کر رہا تھا، بات کہاں سے کہاں نکل گئی. چلیے فون. جی شکریہ انصر صاحب. ایک دفعہ پھر ہم اس چیز کی وضاحت کر دیں کہ ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک دوستانہ ماحول میں جماعت احمدیہ کا موقف آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. ہمارا مقصد قطعی کسی کی دل آزاری نہیں ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں عبدالحمید صاحب. عبدالحمید صاحب السلام علیکم. السلام علیکم انصر رضا صاحب. جی وعلیکم السلام. میں ایک چھوٹی سی کوشش کر رہا ہوں کہ ماحول کو ٹینشن سے ہٹا کر تھوڑا سا نرم کیا جائے. وہ یہ کہ ایک محترم بزرگ سیاستدان تھے خان عبدالولی خان صاحب. انہوں نے اپنی زندگی کے واقعات میں یادداشتوں کے متعلق ایک کتاب انہوں نے لکھی تھی یا اس کا کمپائلیشن کیا تھا تحریک آزادی سے پہلے کے واقعات کا. اس کتاب کا نام تھا حقائق ہی حقائق، یا اس کا شاید کہ میں نام میں غلطی نہ کروں تو حقیقت ہی حقیقت، ایسا کچھ نام ہے. اور سرخ رنگ کا کور چڑھا ہوا ہے، پکی جلد ہے مگر پرنٹ پاکستانی ہے. تو اس کتاب کے اندر وہ واقعات ہیں جو انہوں نے انڈیا لائبریری سے انگلینڈ سے اکٹھے کیے ہیں تحریک آزادی کے متعلق، اور اس میں باچا خان صاحب کا بھی محترم کا بھی ذکر ہے. واقعات بہت طویل ہیں، سیاسی ہے وہ کتاب. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مشائخ اور علماء کا کردار یہ ہے کہ وہ 10 روپے میں بک جاتے تھے اس زمانے میں، اور گورے خریدتے تھے. اور اس زمانے میں وہاں گوروں نے بھتہ مقرر کر رکھا تھا، ان کا 10-10 روپے کی تنخواہیں، اور ان سے فتوے لیے جاتے تھے کہ ہاں گورے جو کچھ ہیں اہل کتاب ہیں اور رشینز جو ہیں وہ لادین ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ ان کا کردار اس زمانے کا تھا. آج بھی علماء
جو کہ مثال ہے فضل الرحمان صاحب محترم کا کہ انہوں نے طالبان کو مروا دیا, کٹوا دیا اور خود عیش کر رہے ہیں. یہ ان کا کردار ہے. اور بھی علماء ایسے ہیں بریلوی جو جن کا کام ہی کھانا ہے. آج کی ابھی کی BBC اردو نیوز میں نے سنی ہے 8 بجے کی, اور اس نیوز میں ہے کہ اجمیر شریف والوں نے یہاں پر پاکستان میں ایک دعویٰ دائر کرنے کا سوچا ہے. یہاں کراچی میں ایک ٹرسٹ بنایا گیا اجمیر شریف ٹرسٹ, جو چندہ اور بھتہ جمع کرتے ہیں. اس سے مخالفت میں, اس کے اختلاف میں اجمیر شریف والوں نے دعویٰ دائر کرنا ہے. یہاں بھی بھتہ اکٹھا کیا جائے گا. جس بھتے کو یہ کھا جانا چاہتے ہیں ان کو دینا نہیں چاہتے. ایسا کچھ فساد ہے جس کے متعلق اجمیر شریف کی درگاہ محترم, ان بزرگ کی درگاہ کا جو ٹرسٹ وہاں ہے اوریجنل, وہ اس سے اختلاف کرتا ہے. تو ان کا کام ہی یہ ہے کہ آپس میں لوٹ مار مچانا ہے, پبلک کا چندہ کھانا ہے. اب ایک اور ٹاپک پہ آ رہا ہوں میں آپ کو رکوں گا. آپ نے بہت شکریہ. ایک منٹ جی, مختصر کر کے میں مختصر کر رہا ہوں. 1 منٹ اور مانگ رہا ہوں. وہ یہ کہ یہ جو قتل ہوا ہے پرسوں 4 دن پہلے, اس قتل کو ایک مذہبی رنگ دیا جا رہا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ شریف برادران کی سازش ہے, ایک بڑی گمبھیر سازش ہے, طویل سازش ہے, جس میں انہوں نے اپنا پورا پروٹیکشن, لیگل پروٹیکشن کر لیا ہے اور FIR کٹوا دی ہے. اور ایک کو بکرا بنانے کے لیے ایک کو جو ہے نا ایک لیبل لگا کر ایک بکرے کو پھنسا کر کے انہوں نے یہ کھیل کھیلا ہے. اور حقیقتاً اس کا اصل قلبی کیفیت یہ ہے کہ اس کا دین سے یا ایک اہانت رسول کریم سے کوئی واسطہ نہیں ہے اس قتل سے. ٹھیک ہے. اور حقیقتاً یہ ایک گمبھیر سیاسی قتل ہوا ہے. بہت شکریہ. خدا حافظ. جی بہت شکریہ حمید صاحب آپ کا ٹائم نکالنے کا اور اس چیز ہمارے سامعین کے سامنے رکھنے کا. یہاں میں آپ اپنے سامعین کے لیے پروگرام کا نمبر عرض کر دوں 416-410-6522 416-410-6522. انٹرنیٹ کے ذریعے اگر آپ سوال پوچھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے QA یعنی کویسچن آنسر @voiceofislam.ca QA یعنی کویسچن آنسر @voiceofislam.ca. ہمارا پروگرام اتوار کی سپہر 4 سے 5 بجے 770 AM اور رات 10 سے 12 بجے 5:30 AM پہ پیش کیا جاتا ہے. دوستانہ ماحول میں تبادلہ خیالات, آپ کے سوالات اور ان کے جواب. ہمارے پروگرام میں محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہیں. جی انصر صاحب. عبدالحمید صاحب نے کہا کہ وہ ماحول ٹینس ہے, حالانکہ ماحول ٹینس نہیں تھا, ہم تو آرام سے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. ہاں جی. انہوں نے ایسی بات کی کہ وہ ٹینشن والی بات ہے. ٹینشن والی بات کر کے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو توجہ دلائی ہے انہوں نے علماء کے متعلق, تو میں نے عرض کیا کہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں میں کچھ نہ کچھ باتیں ان کے متعلق بیان کروں گا. علماء کی کہانی خود علماء کی زبانی, بالکل. ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہیں گے. ہاں جی. تو وہ کہتے ہیں نا کہ میں ان کے مطلب کی کہہ رہا ہوں, زبان میری ہے بات ان کی. تو وہ بات ہوگی. جہاں تک آپ نے سلمان تاثیر صاحب کے قتل کی بات کی ہے, تو وہ اب کس کی سازش ہے کس کی نہیں, یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے, نہ ہم کو فیصلہ جاری کر سکتے ہیں. میں صرف ایک پہلو کے اوپر بات کروں گا کہ وہ بندہ جس نے سلمان تاثیر صاحب کا قتل کیا ہے, وہ ان کا محافظ تھا, اور دینی انسان ہونے کے ناطے سے جیسا کہ وہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ دینی آدمی تھا, اس کو اس بات کا علم ہونا چاہیے تھا, اتنی عقل ہونی چاہیے تھی کہ وہ ان کے محافظ کے طور پہ کام کر رہا ہے. اور جب اس نے انہی کو قتل کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے فرض منصبی کو غلط طریقے سے استعمال کیا ہے, اس نے دھوکہ دیا ہے. اور خدا کی نظر میں اس کے لعنتی ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ جس کی حفاظت پر وہ مامور تھا اس نے اسی کو مارا ہے, اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہے اور خدا کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے. اور کوئی بھی بات نہ ہو تب بھی یہ بات بہت گمبھیر ہے کہ اس نے اپنے ہی جس کی حفاظت کرنے پہ مامور تھا اس کو مار دیا. اب لوگوں نے اس کو ہیرو بنا دیا ہے, تو یہ اب بدقسمتی ہے قوم کی کہ قاتل جو ہیں, دھوکے باز جو ہیں, وہ ہیرو ہیں. تو اب کیا کہہ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. بس یہ ہمارے
ایک ای میل کے ذریعے سوال آیا ہے، لیکن اس سے پہلے شاہد صاحب لائن پہ ہیں. شاہد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جناب میرا سوال یہ ہے کہ آپ جماعت احمدیہ سے آپ کا تعلق ہے تو آپ جو ہے جو مرزا غلام احمد صاحب ہیں جو ان کے افکار ہیں ان کے اشاعت کریں، ٹھیک ہے، اس کو فروغ دیں تاکہ لوگ اس طرف آئیں. ٹھیک ہے. پچھلی جو امت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، وہ اسے کرتی رہی ہے. آپ اپنی جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں انہیں زندگی گزار دی احمدی کے لیے. آپ اس کتاب کے حوالے سے نا بات کیا کریں، پھر سوال جواب کا مزہ آئے گا. پھر ہم آپ سے انصر صاحب ان کا حوالہ دیں. ٹھیک ہے. حوالہ دینے کے بعد میں پھر ہمارے پاس جو سوال آئے گا پھر سوال جو ہے نا اسی حوالے سے جواب دیں. بہت شکریہ شاہد صاحب آپ کے مشورے کا مشکور ہوں. آپ پروگرام میں تشریف لائے. شوکت صاحب کا میں نے ذکر کیا تھا. یہ شوکت نام ایسا ہے کہ یہ مرد عورت دونوں کا ہو سکتا ہے. شوکت خان انہوں نے لکھا ہوا ہے. اچھا. انہوں نے پوچھا ہے کہ رسول اور نبی کا کیا فرق ہے، مثال کے ساتھ بتائیں. یہ خلاصہ میں دے رہا ہوں ان کے سوال کا. تو 2 سوال ہیں آپ کے پاس. رسول اور نبی میں کوئی فرق نہیں ہوتا. جی. رسول رسالہ سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے پیغام. جی. تو جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں نا جی تو وہ ہماری گفتگو ہے جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں. ہاں جی. اور اگر آپ ہمارے درمیان کی گئی گفتگو کو کسی دوسری جگہ پہ جا کے بیان کر دیں تو مجھے آپ سے شکوہ ہوگا نا کہ مکرم صاحب میں تو آپ سے بات کر رہا تھا جی اور آپ نے وہ جا کے دوسری جگہ بیان کر دی. جی. اس کو غیبت کے معنی میں لیا جائے گا. ہاں جی. لیکن جب میں آپ کو ایک بات کہوں جی اور یہ کہوں کہ جناب آپ یہ بات جا کے عطا القیوم صاحب کو بتا دیں، ہاں جی، تو اب وہ بات نہیں رہی، اب وہ پیغام بن گیا. ہاں جی. اور جب اب وہ پیغام آپ جا کے ان کو دیں گے تو وہ ان کے لیے خبر ہے. صحیح. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ ایک رسول کو ایک بات کہتا ہے تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ آگے بیان کر دو، بعض اوقات کہتا ہے کہ نہ بیان کرو. ہاں جی. تو جو بات بیان کرنے والی ہے وہ بن گئی پیغام. اور جب اس نے جا کر وہ لوگوں کو بات بتائی تو وہ بن گیا نبی. تو خدا سے پیغام لیتے وقت وہ ہوا رسول اور لوگوں کو بات بتاتے وقت وہ ہوا نبی. جی. اور نبی ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ رسول نہ ہو. ہاں جی. کیونکہ نبی اصطلاحاً وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر لوگوں کو دے. تو اللہ تعالیٰ سے پائے گا تو دے گا نا. ہاں جی. اور اللہ تعالیٰ سے ملنے والی ہر خبر جو ہے وہ لازمی نہیں کہ وہ لوگوں کو بتائے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ کل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہی. ان سے کہو کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں اس قرآن کی تم پر تلاوت ہی نہ کرتا، جی، بلکہ میں تم کو اس کی خبر بھی نہ دیتا کہ میرے پہ اللہ تعالیٰ کلام نازل کر رہا ہے. بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں لیکن ان کو آگے بیان کرنے کا حکم نہیں دیا اور وہ قرآن میں بھی نہیں ہیں. مثلاً آپ کی بیوی نے آپ نے اپنی بیوی سے ایک راز کی بات کہی اور اس کو کہا کہ کسی کو بتانا مت، اور انہوں نے وہ بات آگے بیان کر دی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ تم کو منع کیا تھا، میں نے تم نے بات آگے بتا دی. تو اس نے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نبانی العلیم الخبیر. یہ قرآن میں ہے لیکن جن الفاظ کے ذریعے بتایا وہ قرآن میں نہیں ہے. تو وہ پیغام نہیں تھا، وہ خبر تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، لیکن یہ نہیں کہا کہ اس کو جا کے لوگوں کو بتا دو. اس طرح اور بہت سی باتیں اور بہت سی مثالیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جو بات بیان کرتا ہے وہ آگے پہنچانے کے لیے ہے، لیکن بہت سی باتیں ایسی ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتائیں اور حضور نے آگے بیان نہیں کی، اس لیے کہ وہ پیغام نہیں تھا. تو رسول اور نبی میں کوئی فرق نہیں ہے. نبی نہیں ہو سکتا جب تک وہ رسول نہ ہو، اور رسول ہی نہیں ہوتا جب تک وہ نبی نہ ہو، کیونکہ رسول وہ ہوگا نا جس کو پیغام دیا کہ اس کو پہنچا دو آگے. وہ رسول بن گیا. صحیح. لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس کو ایک بات بتائے اور یہ نہ کہے کہ آگے جا کے بتانا تو وہ رسول تو نہیں ہے نا، وہ صرف خدا سے ہم کلامی کا شرف پا رہا ہے. ہاں جی. ٹھیک. یہ جزاک اللہ. شوکت صاحب کا لیں گے سوال، لیکن اس سے پہلے عمر فاروق صاحب لائن پہ ہیں. عمر صاحب السلام علیکم. جی عمر صاحب. میرا کوشچن ہے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جی کہ میری امت میں 30 کذاب پیدا ہوں گے. میں جسٹ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث مبارک ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، 30 کذاب پیدا ہوں گے. مرزا صاحب کا کون سا نمبر ہے اس کذاب؟
ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمر صاحب آپ کے فون کا. شوکت صاحب نے سوال کیا تھا یا فرمائش کی تھی کہ آپ مرزا صاحب کی کتب کا حوالہ کیوں نہیں دیتے. آپ شوکت خان صاحب نے. شوکت خان صاحب کی تو ای میل تھی نا؟ نہیں، وہ شاہد صاحب کی تھی، یا اگر میں مکس کر گیا تو میں معذرت چاہتا ہوں. ہاں جی چلیں سوال. وہی جواب جو میں نے پہلے دیا تھا. جی وہی ہے. ہاں جی، کہ آپ کے پاس چونکہ ہماری باتوں کے جواب نہیں ہیں، اس لیے آپ اپنی خفت مٹانے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ وہ بات نہ کریں. اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ پہلے نہیں ہیں. قرآن کریم نے آپ سے پہلے آپ کے پیشروؤں کی بات بتائی ہوئی ہے کہ وہ جب تنگ آ جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن بدل دیں یا کوئی اور قرآن لے آئیں. یہ والا قرآن جو ہے نا یہ نہ پڑھیں پلیز، آپ کی مہربانی ہے. تو الحمدللہ کہ آپ انہی کی روش پہ چل رہے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے. اور جب وہ آپ کی باتوں سے تنگ آ جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ اس قرآن کو بدل دو، کچھ اور لے آؤ. تو یہ بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جی بدل دیں، کچھ اور لے ہیں، یہ والا نہ پڑھیں. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ بھی تو اسی قرآن کی تعلیم دیں گے نا ان کے نزدیک. تو ان کو کہیں گے جی کہ آپ تو نئے نبی ہیں، آپ کے اوپر وحی آتی ہے، اس لیے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بات نہ کریں، ان کی قرآن کی بات نہ کریں. ان کو بھی یہی کہیں گے یہ بات. جب ان کے متعلق ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ امتی بن کر آئیں گے اور وہ اسلام کی ترویج کریں گے، لیکن یہی اصول اب ان پہ لگا دیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئیں گے نا، اور یہی جو ابھی ایک صاحب نے فون کیا ہے جنہوں نے 30 عذاب کی بات کی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے یہ قائل ہیں اور وہ ایک نبی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 30 جھوٹے آئیں گے، 31واں صحیح ہوگا. تو 30 تو کب کے پورے ہو چکے ہیں؟ آپ کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کے علماء نے 30 پورے کر دیے ہوئے ہیں مرزا صاحب سے پہلے. اور جو ایک سچے کے آنے کی خبر تھی نا، تو وہ سچے ہی آ گئے ہیں، اور ان کی سچائی قرآن کریم سے ثابت ہے. تو اگر ان کو نہیں بھی مانتے تو جس کے آنے کے انتظار میں ہیں ان کو پھر آپ یہ کہیں گے کہ جناب آپ تو نبی ہیں، آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، اس لیے برائے مہربانی قرآن کو نہ پیش کریں، نہ اس کو پھیلائیں، نہ اس کی اشاعت کریں. تو وہ کہیں گے پھر میں کرنے کیا آیا ہوں، میں تو یہی کام کرنے آیا ہوں نا. آپ کی حدیثوں میں لکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جب آئیں گے تو وہ قرآن کریم کی اشاعت کریں گے، اسلام کی اشاعت کریں گے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے. تو کہیں گے نہیں، وہ آپ تو نئے نبی ہیں، آپ تو آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، اس لیے آپ قرآن کی بات نہ کریں. یہ عجیب سی بیتو کی بات ہے. اس لیے میں نے عرض کیا نا کہ اپنی نہ آنکھیں استعمال کرتے ہیں، نہ کان، نہ دل. اور اگر کوئی بات کرنی ہے تو قرآن کی بنیاد پہ بات کریں. جزاک اللہ. امین صاحب لائن پہ. امین صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. انصر رضا کا میں پروگرام سن رہا ہوں غور سے. ابھی انہوں نے کہا کہ نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں. جی ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 1,24,000 میں 313 رسول ہیں، باقی سب نبی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا عیسیٰ علیہ السلام اگر آتے ہیں تو انصر رضا شاید یہ وہی بتا رہا ہوں نا کہ انصر رضا کی بات معتبر نہیں ہے. انہوں نے یہ حدیث پڑھی نہیں ہے کہ میری کتاب پر تمام کتابیں منسوخ، میرے دین پر تمام ادیان منسوخ، میری شریعت پر تمام شریعتیں منسوخ. تو اب عیسیٰ علیہ السلام مجھے بتاؤ کہ قرآن پاک کی تعلیم نہیں دیں گے تو کیا نیا مذہب لے کے آئیں گے؟ ٹھیک ہے. اچھا، اور دوسرا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء اسلام یہ انبیاؤں کے وارث ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ من گڑت حدیث نہیں ہے. تو آپ اتنا میرے اوپر وہ ڈال دو نا ملبہ کہ میں خدا نخواستہ نعوذ باللہ علماء کو اپنا رب سمجھتا ہوں. میرا رب اللہ ہے، محمد رسول اللہ خاتم النبیین، یہ میرا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ امین صاحب. جی انصر صاحب. امین صاحب کی بات کا جواب دوں. عمر فاروق صاحب کا تو آپ نے دے دیا جواب. جی اچھا. اب امین صاحب کی بات کا جواب پہ چلتے ہیں. امین صاحب کی بات کا جواب یہ ہے کہ میں عالم ہوں یا نہیں ہوں وہ تو الگ بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس میری باتوں کا جواب بھی کوئی نہیں ہے. جو انہوں نے کہا کہ دین منسوخ، شریعت منسوخ، کتابیں منسوخ، بالکل ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے. تو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر قرآن کی تعلیم نہیں دیں گے تو اور کیا کریں گے؟ صحیح. وہی تو ہم کر رہے ہیں کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسیح موعود وہی ہیں جس کے آنے کی خبر ہے، تو وہ قرآن کی تعلیم نہیں دے گا تو اور کیا کرے گا؟ تو یہ بات آپ ان کو سمجھائیں جنہوں نے بھی فون کیا تھا پہلے، جو پہلے 2 دفعہ فون کر چکے ہیں، جو یہ کہتے ہیں جی کہ قرآن نہ بتائیں. ہاں جی. تو آپ ان کو بتائیں کہ اگر جن کو یہ مسیح موعود سمجھتے ہیں اور وہی عیسیٰ ابن مریم سمجھتے ہیں جس نے آنا، تو قرآن نہ بتائیں گے تو اور کیا کریں گے؟ کیا بتائیں گے؟ کیونکہ نیا مذہب تو آنے والا کوئی نہیں ہے. اسلام آخری دین ہے، قرآن آخری کتاب ہے، اسلام کی شریعت آخری شریعت ہے. تو اب قرآن نہ بتائیں تو اور کیا بتائیں؟ تو اس لیے مجھے نہ بتائیں، یہ بات ان کو بتائیں. اور جہاں تک بات ہے علماء ورثۃ الانبیاء، بالکل صحیح بات ہے، لیکن وہ علماء جو حقیقی علماء ہیں، وہ علماء جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے
کہ اللہ تعالیٰ سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں. وہ مجھے صحیح طرح آیت یاد نہیں، میں غلط نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ حقیقی طور پر خدا سے وہی ڈرتے ہیں جو علماء ہیں. اور جو آج کے زمانے کے علماء ہیں ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہیں. جی. تو جن کو آپ نے رب بنایا ہے وہ بدترین مخلوق ہیں آسمان کے نیچے. اور جو علماء جن کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ ہیں جو ربانی علماء ہیں، جو کہ اسلام کے مطابق کام کرتے ہیں، اسلامی شریعت پر عمل کرتے ہیں اور اپنے تمام باتوں کی بنیاد جو ہے وہ اسلام کے اوپر ہی رکھتے ہیں. اس لیے یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ ہم ان علماء کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ تو اب ہیں ہی نہیں بیچارے ہیں، وہ تو فوت ہو کے سارے. جزاک اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب رات 10 سے 12 بجے 5:30 AM اور سپہر 4 سے 5 بجے 7:70 AM پہ پیش کیا جاتا ہے. آج ہمارے ساتھ پروگرام میں محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں. انصر رضا صاحب سے کوئی سوال آپ نے پوچھنا ہو تو آپ کو دعوت ہے پروگرام میں فون کریں. ہمارا نمبر ہے 416-410-6522 416-410-6522. اسی طرح انٹرنیٹ کے ذریعے آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. تو ہمارا پتہ QA یعنی کویسچن آنسر @voiceofislam.ca QA یعنی کویسچن آنسر @voiceofislam.ca. سوال اگر آپ بذریعہ ای میل بھیجیں تو برائے مہربانی اپنا نام اور شہر کا نام ضرور لکھیں تاکہ ہم آپ کے تعارف کے ساتھ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کر سکیں. اب ہمارے ساتھ لائن میں عامر صاحب ہیں. عامر صاحب السلام علیکم. جی عامر صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی، ان کو دعوت کے دوبارہ پروگرام میں تشریف لائیں. ہمارے کچھ سامعین نے سوال کیے ہیں بذریعہ ای میل، ان کا مختصر جواب میں آپ کی خدمت میں صرف یہ آیت پڑھ کے سنا دوں جو ابھی میں کہہ رہا تھا کہ مجھے یاد نہیں آ رہی. وہ ہے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. یعنی یقیناً اللہ کے بندوں میں سے اس سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. اور پھر علماء کی غیر علماء پر فوقیت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی تو پوچھ کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان علماء کو بھی اللہ تعالیٰ نے متنبع کیا ہے جو لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کہ تم لوگوں کو نیکی کی تعلیم دیتے ہو، حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. اور فرماتا ہے کہ کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، اور تم ربانی بنو کیونکہ تم کتاب پڑھتے ہو اور کیونکہ تم لوگوں کو درس دیتے ہو. تو یہ ہیں وہ جو کتاب پڑھیں، درس دیں اور ربانی علماء بنیں. ورنہ جو لوگ لوگوں کو تو درس دیں، خود اپنے آپ کو بھول جائیں اور شریعت پر عمل نہ کریں، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ ان لوگوں کو جن کو تورات دی گئی لیکن انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں، ان کی مثال ایسے گدھے کی ہے جس کے اوپر ایک بہت برا بوجھ جو ہے وہ ڈالا گیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں علماء کی تعریف کی ہے، جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے، وہاں ایسے لوگوں کی بھی مذمت کی ہے جو لوگوں کو نیکی کی تعلیم دیں، خود اپنے آپ کو بھول جائیں اور جو ربانی نہ بنیں. ان کے متعلق فرمایا کہ وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہیں. جزاک اللہ. ودود صاحب لائن پہ ہیں، ان کی کال کو لیتے ہیں. ودود صاحب السلام علیکم. السلام علیکم رحمۃ اللہ. پنب تمام دوستوں کو السلام علیکم رحمۃ اللہ. میں عرض کر رہا تھا کہ مجلس عرفان میں اتفاق سے رابر رحمۃ اللہ نے فرمائی تھی حدیث، وہ تھی علماء کے سلسلے میں اللہم خشیتک فی الغیب و شہادہ. تو وہ میں نے کہا وہ انصر صاحب کو میں ساتھ اسی موقع پہ چونکہ یہ ہو رہا ہے تو وہ حدیث کا حوالہ تھا یہ کہ علامہ خشیتک فی الغیب و شہادہ. وہ اہل علم تو وہ ہوتے ہیں جو غائب میں بھی اور حاضر میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت تو وقت میں تھوڑا سا یہ حوالے سے بتانا تھا. السلام علیکم. بہت شکریہ ودود صاحب آپ کے پروگرام میں آنے کا. ہمارے ایک سامع نے کچھ ای میل لے لیتے ہیں انصر صاحب. ایک ہمارے سامع نے فرمائش کی پوچھا ہے کہ کیا یہ پروگرام جو ہم اپلوڈ کرتے ہیں اس کو وہ ڈاؤن لوڈ کر کے MP3 پہ سن سکتے ہیں؟ تو قیوم صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے. چنانچہ اور بھی ہمارے سامنے جو یہ چاہتے ہوں کہ پروگرام کو ڈاؤن لوڈ کر کے سنیں، ان کو دعوت ہے کہ وہ اس کو سن سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور یہ سوال نہیں، یہ تبصرہ ہے، اس کو ہم بعد میں لیتے ہیں.
اور ایک اور انصر صاحب، ان کا میں نام ابھی نہیں لوں گا، لیکن ایک ای میل آئی ہے اور یہ ہماری ایک بہن ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کا پروگرام ایک پچھلے سال ستمبر سے سن رہی ہوں اور میں احمدی مسلمان ہونا چاہتی ہوں. میں اس وقت سنی ہوں اور میں ٹورنٹو میں ہی رہتی ہوں اور میں انصر صاحب سے ملنا چاہتی ہوں. مجھے آپ ان کا ای میل دیجیے یا آپ سے ملنا ہے تو یہ ای میل میں آپ کو فارورڈ کر دیتا ہوں. جی مجھے تو آپ ای میل سن رہی ہیں تو انصر رضا صاحب آپ سے رابطہ کریں گے. بہرحال آپ کو مبارک ہو، آپ نے اس طرف قدم اٹھایا اور اللہ تعالیٰ آپ کی نیت میں پھل دے. ارشد ملک صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، ان کی کال کو لیتے ہیں. ملک صاحب السلام علیکم. السلام سر، کیا حال ہے؟ جی بالکل ٹھیک. جی جی السلام علیکم. ہاں جی، بات سن رہا تھا آپ کی، تو ایک شاہد صاحب نے کچھ بات کی تھی. جی جی وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی باتیں کریں، جی دوسروں کی باتیں نہ کریں. وہ ایک مجھے تھوڑا سا کچھ ایسی بات ہے وہ پنجابی میں بڑی مشہور ہے. جی جی کوئی مطلب ہندو تھا والعالم، وہ مطلب ایک بات ہے جی جی کہ وہ اسے پتا تھا یا نہیں تھا پتا، وہ پیشاب کر رہا تھا کعبہ کی طرف منہ کر کے. جی تو وہاں سے ہمارے طرح وہ بہت اچھا مسلمان گزرا وہ. جی تو اس نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم کعبہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کر رہے ہو؟ جی اور اسے مارنا شروع کر دیا. جی اسے مارا. ہفتہ 10 دن کچھ ٹائم گزر گیا تو وہ ہندو گزر رہا تھا، تو اس نے دیکھا وہی بندہ جس نے مجھے مارا تھا جی یہ آج اسی طرف منہ کر کے پیشاب کر رہا. جی تو اس نے کہا تم نے تو مجھے اس وقت مارا اس وجہ سے، جی یہی کام آج تم کر رہے ہو. ہاں جی. تو اس نے کہا وہ کعبہ مارا ہے تمہارا. تو صورتحال یہی ہے ہماری. ٹھیک ہے کہ آپ بات کو میرے خیال میں کافی ہے کہ سمجھنے والی بات ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی دوسرا کمنٹ ہی نہ کرے کسی چیز پہ. صحیح. بہت شکریہ ملک صاحب، بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں تشریف لائے، واقعہ رکھا. ایوب صاحب لائن پہ ہیں. ایوب صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی ایوب صاحب. جی میں نے عرض کرنا تھا کہ کل ایکسپریس نیوز پہ جی ایک چینل پہ علامہ طاہر اشرفی صاحب ان کا نام ہے، جی ان کے ساتھ کوئی پروگرام کر رہے تھے. انہوں نے کل یہ بتایا تھا کہ توہین رسالت کی قرآن مجید میں کوئی آیت نہیں، اور وہ پروگرام ریکارڈ پہ ہے، ایکسپریس نیوز سے آ رہا تھا. اور ایک لائر تھے ساتھ ان کے جو ہائی کورٹ کے تھے، اور انہوں نے بلکہ وہ واقعہ بھی بتایا کہ جو حضرت علی نے کسی کو کلمہ پڑھ لیا تھا ڈرتے ہوئے تو اس کو مار دیا تھا. پھر تو رسول اللہ نے کہا تم اس کا دل چیر کے دیکھا تھا. یہ سارا میں کہتا ہوں جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ سارا کل کا پروگرام دیکھ رہے ہیں. علامہ طاہر اشرفی صاحب ان کا نام، انہوں نے پورا ثابت کیا یہ اہل سنت والجماعت کی وہ آدمی چیئرمین علماء کونسل ہے وہ پاکستان کے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ ایوب صاحب آپ کا پروگرام میں تشریف لانے کا اور ہمارے سامعین کے سامنے رکھنے کا. یہ واقعہ حضرت علی کا نہیں ہے، یہ میرا خیال ہے اسامہ بن زید کسی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. ہاں جی، حضرت علی کا نہیں ہے، لیکن ان کو غلطی لگی ہے. بات یہ ہے بھائی صاحب کہ پاکستان میں جو اس وقت اسلام ہے وہ اسلام نہیں ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1431 برس پہلے لے کر آئے تھے. یہ وہ اسلام ہے جو آج کے مولوی نے خود گھڑا ہے بیٹھ کر گھر میں اور اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے اور لوگوں نے اس کو مان لیا ہے، اس لیے کہ وہ دنیا کمانے میں مصروف ہیں اور ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ مولوی سے آ کر سفید کرے. اس لیے اس اسلام کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام سے ہرگز بھی کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے. صحیح. اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کرنے جو کرتے ہیں. جزاک اللہ. عامر صاحب لائن پہ ہیں، ان کی کال کو لیتے ہیں. عامر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا سوال ہے جی انصر رضا صاحب سے. جی جی. آپ نے وہ پاسپورٹ میں کہا کہ پاسپورٹ لیتے ہوئے گالی دینی پڑتی ہے نا مرزا غلام احمد صاحب کو. جی جی. تو آپ اس کی میرے خیال میں غلط انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. اس کو تو ایک آپشن رکھا گیا ہے جی، جو اس کو جانتے ہیں وہ ایز اے نبی مانتے ہیں وہ بھی اپنا اندراج کرائیں، جو ان کو نبی نہیں مانتے وہ بھی اندراج کرائیں. تو اب ان نے گالی کا کہا، اگر یہ کہیں ثابت کر دیں تو ان کی مہربانی. جی ٹھیک ہے. اور دوسرا میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلی جو نبوتیں وہ منسوخ ہوگی، پہلی کتابیں منسوخ ہوگی. جی. تو کیا مرزا صاحب کے آنے سے آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قائم ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نبوت منسوخ ہو گئی ہے؟ ٹھیک ہے. بہت شکریہ عامر صاحب آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کا. جی انصر صاحب. جی پہلی بات کے جواب میں تو یہ ہے کہ وہاں پہ لکھا ہے کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا سمجھتا ہوں. جی. تو اگر یہ گالی نہیں ہے تو پھر
ان کی مرضی ہے، جو مرضی سمجھتے ہیں اس کو یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مرزا صاحب کے آنے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت منسوخ ہوتی ہے تو حضرت عیسیٰ کے آنے سے کیا ہوگا؟ جن کو یہ مانتے ہیں، تو اگر ان کے آنے سے منسوخ نہیں ہوگی تو پھر ان کے آنے سے بھی منسوخ نہیں ہوتی. یہ تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک استثناء ہے. میں کئی دفعہ یہاں بیان کر چکا ہوں کہ خود انور شاہ کشمیری نے، جو ایک بہت بڑا معاند احمدیت تھا، اس نے اپنے جو بیان دیا تھا مقدمہ بہاولپور میں، اس میں اس نے لکھا ہے کہ ایک استثناء ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں مگر ایک استثناء ہے جس کو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اس لیے ان کے آنے سے ختم نبوت کی مہر نہیں ٹوٹتی، اور ہم چونکہ مانتے ہیں کہ مرزا صاحب وہی ہیں، اس لیے ان کے آنے سے بھی نہیں ٹوٹتی. تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت منسوخ نہیں ہوتی تو پھر ان سے بھی نہیں ہوتی. بے شک. شاہد صاحب لائن پہ ہیں، ان کی کال کو لیتے ہیں. شاہد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اتباع الہدی. میرا انصر صاحب سے یہ سوال ہے، جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو جواب بڑا وہ توڑ موڑ کے دیتے ہیں، تو غلط معنی پہنا دیتے ہیں. میرا سوال یہ تھا کہ آپ جماعت احمدیہ سے آپ کا تعلق ہے، ٹھیک ہے؟ میرا جماعت محمدیہ سے تعلق ہے. ہم ختم النبیین، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے بعد جناب نبی بھی آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام کے روپ میں آئیں گے، امام مہدی بھی، کیونکہ آپ کہتے ہیں حضرت مرزا غلام احمد مسیح موعود، یہی نام کہتے ہیں نا، وہ مسیح بھی ہیں، وہ امام مہدی بھی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث ثانی بھی ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آئے تھے محمد کے روپ میں، بعد میں احمد کے روپ میں. یہ آپ کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. میرا سوال یہ تھا کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، خاتم النبیین کے ماننے والے ہیں، تو ہم ان قرآن اور حدیث کے حوالے سے لیں گے کہ بخاری شریف ہے، ترمذی ہے، اس پر ہم فالوور ہیں. آپ کے نبی مرزا غلام احمد صاحب جن کو آپ مسیح موعود کہتے ہیں وہ ہیں، تو آپ ان کے ریفرنس پہ بات کریں ان سے تو ہم جواب دیں گے. آپ ہمارا ریفرنس کیوں یوز کرتے ہیں؟ جب آپ ان کو اپنا نبی مانتے ہیں، مسیح موعود مانتے ہیں، تو ان کے پر بھی وحی نازل ہوئی ہے، ان کے پر بھی آیا حدیثوں کا مجموعہ ہے، تو آپ اس حوالے سے بات کریں نا. جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ جناب آپ کا پروگرام میں تشریف لانے کا. شاہد صاحب، خورشید صاحب لائن پہ ہیں، ان کی کال کو لیتے ہیں. خورشید صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جناب، بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے.